السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین، وعدہ کے مطابق ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ وتولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم انشاءاللہ شیخ سے آج عربی ادب کا مطالعہ کس طرح کریں، کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں مطالعے کے، اس سے جڑے ہوئے سوالات انشاءاللہ ہم شیخ کے سامنے رکھیں گے اور شیخ سے استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے شیخ سے عربی زبان کیسے پڑھیں، کس طرح عربی زبان حاصل کی جا سکتی ہے، اس موضوع پہ اس سے پہلے والے ہفتے میں ہم شیخ کے ساتھ لائیو ہوئے تھے اور بہت کارآمد گفتگو الحمدللہ ہوئی تھی۔ آپ کی طرف سے ہماری کافی حوصلہ افزائی کی گئی اور ہمارا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں کارگر ثابت ہو رہی ہیں۔ ہمارے دوست احباب امت کے نونہالان انشاءاللہ شیخ کی معرفت، شیخ کے تجربے اور شیخ کی آگی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم شیخ کے ایک بار پھر شکر گزار ہیں کہ شیخ نے اتنا خوبصورت موقع ہم لوگوں کو دیا ہے۔ شیخ آپ کا خیر مقدم ہے، ہم شکر گزار ہیں آپ کے، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ناظرین الحمدللہ آپ سے بہت بہتر استفادہ کر رہے ہیں۔ شیخ، اس سے پہلے ہم لوگوں نے عربی زبان کی تعلیم کیسے ہو، کس طرح عربی زبان حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے متعلق گفتگو کی تھی ماشاءاللہ۔ آج ہم اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چاہیں گے کہ عربی زبان سے ہوتے ہوئے اس کے ادب تک پہنچیں۔ تو عربی ادب کا مطالعہ کیسے کیا جا سکتا ہے، عربی ادب کے جو مختلف اصناف سخن ہیں ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کس طرح سے کمانڈ حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہے اس سلسلے میں، ان سارے سوالات کو انشاءاللہ ہم سامنے رکھیں گے۔ ان تمام گوشوں پہ گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو کی شروعات اگر یہاں سے ہو کہ شیخ آپ ادب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، مطلب ادب کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ادب کیا ہے۔ جی، تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، اور میرے نزدیک ادب کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، بلکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ادب کے بارے میں رکھتا ہے، لیکن فی نفس ہی یعنی ادب کے جو یہ مختلف مفاہیم پیدا ہوئے ہیں ان کے وجوہات و اسباب کیا ہیں۔ ادب کا جو لفظ عربی زبان میں ہے وہ دراصل آداب اور اخلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس نام سے بہت سی کتابیں ہیں۔ الادب المفرد امام بخاری یعنی اخلاقیات کا مجموعہ، الاداب امام بیہقی کی۔ اچھا، اسی میں پھر ادب یعنی ترقی کر کے یعنی لغوی معنی میں وہ مختلف موضوعات یا تخصصات یا علوم فنون کے جو آداب ہوتے ہیں ان پر بھی مشتمل ہو گئے۔ مثلاً مثال کے طور پر جیسے ادب العالم والمتعلم یعنی تعلیم و تعلم کے آداب، اور اسی طرح سے آداب البحث والمناظرہ، ادب الخطیب، تو یہ ادب الخطیب، ادب الخطابہ وغیرہ پر جو جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں مفہوم یہ ہے کہ یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا صحیح، اس کے اخلاق اور آداب یعنی طور طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد پھر اور مزید ترقی کر کے ادب یا دوسری مغربی زبانوں میں جو لٹریچر کہا جاتا ہے، تو لٹریچر کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی لکھی ہوئی خوبصورت تحریریں، اس مفہوم میں۔ تو اس میں پھر دو مفہوم ہے، اس کا ایک عام مفہوم ہے، دوسرا خاص مفہوم۔ عام مفہوم میں کسی بھی زبان کے اندر تحریر کردہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، چاہے وہ مذہب سے متعلق ہو، فلسفہ سے متعلق ہو، تاریخ سے متعلق ہو، جغرافیہ، سائنس، کسی بھی یعنی کسی بھی زبان کے لٹریچر کا مطلب ہے یعنی اس زبان میں لکھی ہوئی ساری کتابیں۔ اور اس مفہوم کے لحاظ سے جو بروکلمن کی کتاب ہے جرمن زبان میں، جس کا ترجمہ تاریخ الادب العربی ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہے، یعنی چاہے وہ تفسیر سے متعلق کتابیں ہوں، فلسفے سے متعلق ہوں، سائنس سے متعلق ہوں، طب سے متعلق ہوں، کسی زبان کی لکھی ہوئی تحریر ہے، یہ اس کا ادب۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کا ایک خاص مفہوم جو ہے ان تحریروں میں سے بھی، جو ادب کا خاص مفہوم ہے، اور عام طور پر تقریباً اس کو سارے مغربی و مشرقی لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور پرانے زمانے سے لے کر کے اب تک، کہ اس میں خاص طور پر وہ حصہ اس کا، چاہے وہ نثر سے متعلق ہو یا شعر سے متعلق ہو، کہ جس میں 3-4 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں خیال کا عنصر ہو موجود، جس میں تصویر کشی کسی چیز کی گئی ہو۔ دوسری چیز ہے کہ کوئی فکر ہو اس میں، اور ندرت ہو اس کے اندر۔
جذبہ جو ہے اس کے اندر صادق ہو. جس چیز کا وہ تجربہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، یا جس چیز کا احساس کر رہا ہے تو اس کو اپنے داخل میں لے کر کے لکھنے والا یا بولنے والا، اور اس کے بعد پھر اپنے تجربات یا اپنے مشاہدات کو اس میں رنگ آمیزی کے ساتھ اس کو پیش کرے، اور اس انداز میں کہ تاکہ اس میں تاثیر کا عنصر موجود ہو دوسرے کے سامنے. اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ اظہار کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، تو الفاظ کا سہارا لے. تو الفاظ کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس میں فنکاری کی جائے، یعنی کہ سیدھے سادھے الفاظ میں ذکر کر دیا جائے اور وہ شاعری ہو جائے گی یا ادب ہو جائے گا، بلکہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی فنکاری، اس کی ترتیب، انتخاب الفاظ وغیرہ میں. تو ان سب چیزوں کے مجموعے پر مشتمل جو تحریر ہوگی یا جو ترکیب ہوگی یا جو چیز ہوگی اس کو کہا جاتا ہے ادب. تو ادب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ادب ایسی تحریر کو، چاہے وہ نظم ہو یا نثر میں ہو، کہ جس میں کوئی نادر خیال جذبہ صادقہ کے ساتھ، اور اس میں فکر اور غور و فکر کا عنصر بھی موجود ہو. ایسی تحریر ہو کہ جس کو پڑھ کر کے دوسرے متاثر ہوں، اور پھر اس میں کسی طرح کی یعنی الفاظ اور تراکیب اور جملہ بندی میں فنکاری کا محاذہ. اسی لیے کہا جاتا ہے مثلا کسی بھی شخص کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فلاں ابوالکلام آزاد فکر و فن. تو فکر کا مطلب ہوتا ہے ان کے وہ افکار و خیالات، اور فن کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان افکار کا اظہار کیا. تو ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو اصل میں ادب کہتے ہیں. اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا فقدان ہو جائے، مثلا فنکاری اس میں نہیں کی گئی، مجرد نظم ہے، تو الفیہ ابن مالک مثال کے طور پر سارے تعلیمی منظومات جو تھے ان کو ادب نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ قال محمد هو ابن مالک احمد رب اللہ غیر مالک. یہ نظم تو ہے لیکن شاعری نہیں. کیا بات ہے، جی بالکل. اسی طرح سے بہت سے نثر تو ہیں لیکن فنی نثر نہیں. نثر فنی جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مختلف اصناف ہیں. لیکن جب انشاءاللہ ہم آئیں جیسے گے. ابھی ہم لوگوں نے گفتگو کی کہ ادب کا دو زاویہ عام طور پہ ہے کہ ایک تو جو کچھ بھی لکھا گیا ساری چیزیں وہ ادب میں ہے، اور اسی لیے برکلمان کی جو تاریخ الادب العربی اسی زاویہ نگاہ سے لکھی گئی ہے، یعنی تمام چیزوں کو انہوں نے مطلب شامل رکھا ہے عربی ادب کی تاریخ کے حوالے سے. اور ایک دوسرا زاویہ یہ ہے کہ لکھنے والا جو کچھ بھی لکھ رہا ہے اس میں فنکاری کتنی ہے، اسلوب کی تازگی کتنی ہے، خیالات میں ابتکار کتنا ہے. تو ان تمام چیزیں یہ چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ ادب کے دائرے میں ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے. شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح سے ادب کو دیکھتے ہیں تو ادب کا تعلق کیا افکار سے زیادہ ہوتا ہے یا اسلوب سے زیادہ ہوتا ہے؟ دونوں چیزوں سے ہے. اگر صرف فکر ہوگی تو وہ فلسفہ ہوگا، ادب نہیں ہوگا. اور صرف تعبیر ہوگی تو وہ ایک طرح سے لفظی گورکھ دھندا ہوگا، اس کے اندر فکر کا عنصر، عاطفہ کا عنصر، خیال کا عنصر نہیں ہوگا. تو کیا اس کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر فلسفہ بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا جائے تو وہ ادب ہو سکتا ہے؟ بالکل. ابوالعلا مارری مثال کے طور پر پورا ایک دیوان ہے اللزومیات، جس نے فنکاری کا بھی اس میں مظاہرہ کیا ہے. ایسے ایسے التزامات کیے ہیں قوافی کے اندر، اسی لیے لزوم ما لا یلزم یا لزومیات ہوا، پورا 2 جلدوں میں وہ دیوان. اس میں انہوں نے تکلفات کے ساتھ لیکن اپنے زندگی اور موت اور دوسری ساری چیزوں سے متعلق اپنے افکار و خیالات نظم کیے اس میں. تو تکلفات تو اس میں ہیں لیکن فنکاری کا چونکہ مظاہرہ ہے اور اس میں اپنے فکر کو بھی انہوں نے بلند انداز میں پیش کیا ہے، اس لیے وہ. اسی طرح دوسری مثال انہی کی ایک کتاب ہے رسالۃ الغفران، ابوالعلا مارری کی بہت مشہور. اس نے جنت و جہنم کی سیر کی ہے، وہاں سارے ادیبوں اور شاعروں سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد اس کی داستان بیان کی. لیکن وہ اتنے مشکل پیرائے میں ہے اور اتنے مشکل الفاظ میں کہ اگر عربی ادب کے منتہی طلبہ جب تک نہیں ہوں اس وقت تک سمجھ بھی نہیں پائیں گے، استفادہ بھی نہیں کر لیکن وہ خیال اور خاکہ جو عنصر ہے وہ موجود ہے اس کے اندر، اس لیے وہ ادب کے دائرے میں ہے. تو گویا کہ ایک زاویہ نگاہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ادب ہے، اور ایک دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ نہیں، جس میں ادبی چاشنی موجود ہو، شیرینی ہو، لطافت ہو، ندرت ہو، اسلوب ایسا تازہ ہو کہ آدمی پڑھے تو متاثر ہو. جب یہ کیفیات یکجا ہو جاتی ہیں تو ادب کے عناصر اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی چیز وہ ادب کا روپ اختیار کرتی ہے. شیخ یہیں سے ہم جب عربی ادب کو دیکھتے ہیں تو آپ عربی ادب کو مطلب کس زاویے سے دیکھیں گے ان دونوں میں سے؟ اور آپ جس زاویے سے بھی دیکھتے ہوں تو پھر عربی ادب میں کتنی وسعت، گہرائی یا اس کا کتنا پھیلاؤ آپ کو نظر؟ دیکھیے، میں کوشش یہ کروں گا کہ یہاں جو گفتگو ہو عربی ادب کے اس خاص مفہوم کے لحاظ سے ہو. جو عام مفہوم کے لحاظ سے تو اس کو بروکلمان نے تو ادب کہا ہے، لیکن سیزگن ایک ترکی مؤلف ہے، اس نے اس کو تراث کا لفظ، ہیریٹیج، زبردست. تو اس کو اس طرح فرق کرنے کے نہیں، ادب کو خاص مفہوم میں لیجئے اور ہیریٹیج کو آپ اس پورے ذخیرے پر مشتمل سمجھیے کہ جو
بلکہ تراث میں تو اور بہت سی چیزیں بھی شامل ہو جاتے ہیں، مکتوب جو چیزیں نہیں ہیں. ایون تراث میں تو ادب بھی آ جائے گا. ادب بھی آ جائے گا، اور مثلا عمارتیں بھی ہیں، اور دوسرے سارے آثار قدیمہ سب چیزیں تراث. جی. تو یہاں میں عربی ادب کے اس خاص مفہوم کے لحاظ سے، لیکن خاص مفہوم کے لحاظ سے بھی عربی ادب کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اندر جتنی وسعت ہے اور جتنے بڑے طویل تاریخی ادوار پر مشتمل ہے، میرے خیال سے شاید ہی موجودہ دور کے موجودہ زندہ آداب میں اتنی طویل تاریخ کسی ادب کی. کیا بات ہے. مثلا اب دیکھیے 15 یا 1600 سال کا عرصہ ہے عربی ادب کا، یعنی جب سے ابتدا ہوتی ہے تقریباً شاعری کی یا شاعری کے نمونے ملتے ہیں، تو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 150-200 سال پہلے سے، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک یعنی تقریباً 1600 سال 1550 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں ہر دور میں شعراء بھی رہے ہیں، کتاب بھی رہے ہیں، ادبا بھی رہے ہیں بڑے بڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں وہ ایک خاص جو نسل یا گروہ یا کسی قوم کا خاص محدود تصور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں. یعنی عربی ادب میں جس نے بھی عربی میں لکھا، اور دنیا کے سارے ممالک میں جہاں بھی عربی زبان پھیلی اور وہاں شعراء اور ادبا نے اس کا استعمال کیا، وہ سارا ذخیرہ عربی ادب میں شمار ہوتا ہے. یعنی صرف جاہلی دور کا وہ ادب نہیں کہ جو جزیرہ عرب تک محدود تھا، بلکہ اسلام جب پھیلا ہے اور عراق اور شام اور اس کے علاوہ مصر، پھر مصر کے بعد اور اندلس تک اسلام پھیلا. ادھر آپ جائیے تو پھر ایران، افغانستان، ہندوستان، اور اس کے بعد چین، اور بلکہ روسی ترکستان وغیرہ تک کے علاقوں میں، خوارزم وغیرہ کے علاقے میں اسلام پھیلا. تو جہاں تک اسلام پھیلا وہاں کے سارے شعراء اور ادبا نے جو کچھ بھی انتاج فکری ان کا ہے ان سب کو عربی ادب شمار کیا جاتا ہے. اور اس میں بہت سی قوموں کا دخل ہے. اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ صرف وہ جو عربی النسل ہیں صرف وہی ہیں اس میں شامل. یہیں سے ایک تو سوال اس لیے مطلب یہ کہ عربی ادب کا اولا دائرہ بھی بہت وسیع ہے، تاریخی طور پر بھی اس کے اندر بہت وسعت ہے، پھر اس کے اصناف اور اس کے انواع جو اس میں تجارب ہیں ان کا تو مطلب یہ کہ لامتناہی سلسلہ، ابھی تک اس میں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں. شیخ یہیں سے ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ جیسے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ عربی زبان و ادب کا بھی دائرہ وسیع ہوا. مختلف خطوں میں عربی زبان و ادب کے ماہرین پیدا ہوئے اور انہوں نے ادب تخلیق کی. تو وہ ادب جو جزیرۃ العرب میں تخلیق پا رہا ہے اور وہ ادب جو اس اصل سرزمین سے الگ تخلیق پا رہا ہے، کیا دونوں میں کوئی باضابطہ فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دونوں میں فرق صرف اس زمانے کے تہذیب و تمدن اور اس کے مختلف عوامل جو اس کے مؤثر ہوتے ہیں ادب کے اندر، ان کا فرق ہے. یعنی جہاں جس علاقے میں عربی ادب یا شاعری نے ایک نیا رخ اختیار کیا، مثال کے طور پر اندلس تک، اسپین جب مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک ہو رہی، تو وہاں کا جو عربی ادب ہے 800 سالہ عربی ادب، اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں کی زمین چونکہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب تھی، قدرتی مناظر تھے اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو جزیرہ عرب کے اندر نہیں تھیں. تو وہاں آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں نے جو شاعری کی ہے، جیسے ابن زیدون اضحت تنائی بدینا تدانینا وطاب انطیب ذکرانا تدانینا، ایسی بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جس میں مطلب مناظر فطرت کی تصویر کشی. اچھا، وہ مناظر فطرت یہاں اس جزیرہ عرب، محدود جزیرہ عرب میں بہت کم تھی. میں اصل شیخ اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے عربی زبان و ادب کی جو بنیادی سرزمین ہے وہ جزیرۃ العرب، تو مطلب جیسے یہاں اگر کوئی ادب تخلیق پا رہا ہے تو اس میں کیا وہ اوریجنلٹی ہے، مطلب کوئی تکلف نہیں، تصنع نہیں، مطلب زبان ادب اسی طرح سے سامنے آ رہا ہے ادب جس طرح سے مطلب ایک اوریجن چیز سامنے آ سکتی ہے، اوریجنل چیز آئے گی. کیا یہی کیفیت دوسری سرزمینوں میں جو ادب آیا، دوسری سرزمینوں میں جہاں بھی جو ادب ہے وہاں بھی یہی کیفیت ہے؟ یعنی وہاں ہر طرح کے لوگ ہیں. ویسے اس میں مطلب ہے کہ ادیبوں شاعروں کو آپ 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو مبدعین ہیں، بڑے بڑے ادبا شعراء جو اب تک ان کا نام روشن ہے. دوسرے متوسط درجے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ اشعار اور کچھ نظمیں، کچھ قصیدے، کچھ تحریریں تو ان کی ادبی ہیں، باقی یہ سب عام طرح کی. اب کچھ جو ہیں جس نے کوئی اکا دکا کوئی قصیدہ کہا، بلکہ بعض شعراء صرف ایک ہی قصیدے سے مشہور ہیں، بہت سے ایسے. تو ہر طرح کے لوگ اس میں ہیں، لیکن ادب کو جانچنے یا پرکھنے کا جو معیار ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے. اور لیکن یہ کہ ہر جگہ کی مقامی خصوصیات اس میں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے اس ادب کے لیے ایک خاص مطلب ذائقے یا ٹیسٹ کی بات ہوگی کہ وہاں وہ چیز خصوصیت کے ساتھ کیا چیز ہے وہاں، تبھی. ورنہ کوئی اگر سب مثلا وہی اونٹ اور گھوڑے اور وہ سواری اور وہ لڑائیوں کی داستانیں صرف بیان کریں اور جس انداز میں عربوں نے بیان کی ہے، تو اس میں وہ کوئی خصوصیت نہیں ہوگی، کوئی ندرت نہیں ہوگی. یقیناً. ہاں، لیکن ہر جگہ جا کر کے وہاں ان لوگوں نے اپنے طور پر، آپ اگر وہ ثعالبی ایک مصنف ہیں جن کی کتاب ہے یتیمۃ الدہر، تو وہ 429 میں ان کی وفات ہوئی. تو
انہوں نے اپنے زمانے تک یعنی عباسی دور میں 200 سال کے سارے شعراء و ادبا کو تقسیم کیا، تو پورے اس مشرق سے لے کر کے مغرب تک کے سارے شعراء و ادبا کا انہوں نے ذکر کیا، ان کے نمونے دیے. تو آپ دیکھیے گا کہ ہر علاقے میں مثلا مصر اور اندلس تک جو ادب ہے اس میں خاص خصوصیات ہیں، وہ خوارزم اور وہ علاقے جو ہیں اس میں خاص خصوصیات ہیں، عراق کے اندر جو علاقہ تھا اس میں خاص، حلب اور شام کے اندر جو اس میں خاص، یعنی جو خصوصیات تھیں سب کا پتہ چلتا ہے ہر جگہ کا، ہر ایک کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اور یہی تاریخ ادب لکھنے والوں یا تنقید نگاروں کا یہی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ ہر جگہ کی کیا خصوصیات ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جیسے شیخ مطلب ہم لوگ نے عام طور پہ یہ محسوس کیا ہے، یا جو لوگ عربی ادب وغیرہ سے دلچسپی رکھتے ہوں گے، ہندوستان میں نثری جو سرمایہ ہے عربی ادب کا، وہ عربی ادب اگر نہ بھی کہیں تو بہرحال مطلب عربی میں بہت کچھ لکھا گیا، عربی میں تحریر عام مفہوم میں بہت سی چیزیں لکھی گئیں، لیکن باضابطہ ادب کبھی ہندوستان میں تخلیق نہیں کس نے کہا؟ ایسے چند شعراء کا نام میں لیتا ہوں، کس نے کہا کہ باضابطہ ادب تخلیق؟ جیسے مطلب مثال کے طور پر شیخ جس کو تخلیقی ادب کہتے ہیں، کیا تخلیقی ادب کا بھی نمونہ ہندوستان میں ہے؟ تخلیقی ادب کا نمونہ ہے، نثر میں بھی ہے، شعر میں بھی ہے. کس نے کہا نہیں؟ ایک شاعر، 2-4 شاعروں کا میں نام لیتا ہوں. محمد باقر آگاہ مدراس کے تھے، 13ویں صدی ہجری کے. ایسی شاعری کی ہے کہ اگر آپ ان کا دیوان پڑھیں گے تو حیرت ہوگی کہ اس نے ہندوستان میں یہ شاعری اور اس انداز میں کی. ایسی بالکل معلوم ہو کوئی اس کی عباسی دور کا کوئی شاعر ہے جو شاعری کر رہا ہے. تو کیا وہ محاکات کی کیفیت؟ نہیں، بالکل تقلید نہیں ہے، ایک دم. دوسرے ایک ہیں جن کو حسان الہند کا لقب دیا گیا، غلام علی آزاد بلگرامی، 1200 ہجری میں وفات ہوئی. وہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد بھی تھے. انہوں نے ایک نہیں 7 دیوان لکھے، 7 دیوان، اور ہر دیوان میں اس میں ابداع یا ندرت یا جدت کی کوشش کی ہے. اور بلکہ اس میں ایک جو خاص خصوصیت ان کے اشعار کی ہے، جس نے بھی ان کا مطالعہ کیا ہے، کہ ہندوستانی جو تصورات یا خیالات تھے ہندی شاعری کے اندر یا سنسکرت شاعری کے اندر، اس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عربی میں نظر. اب کوئی تکلف نہیں. تو یہ تو بہت کمال کی بات. بلکہ انہوں نے نثر میں بھی کتابیں لکھی ہیں، صبغۃ المرجان کی آثار ہندوستان، اور دوسری کتابیں. اس طرح 1-2 نہیں، شاہ عبدالعزیز کی شاعری کے نمونے موجود ہیں، شاہ ولی اللہ کا ایک پورا دیوان موجود ہے. ان سے پہلے، ان کے بعد بھی بہت سے لوگ، بلکہ میں نے اسی موضوع پر کام کیا تھا PhD کے اندر، ہندوستان میں عربی شاعری کے موضوع پر. تو میں نے یہ دیکھا کہ اکثر تو وہی ہیں جو تک بندی کرنے والے، جن کی شاعری کو شاعری کہنا نہیں ٹھیک ہے. لیکن ان میں بہرحال مطلب 10-15-20 ایسے ہیں موجودہ دور تک، بلکہ مولانا فیض اللہ سہارنپوری اور دوسرے مولانا حمید الدین فراہی وغیرہ اچھی شاعری کی، اور اس کو شعر کے پیمانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. نثر کی جہاں تک بات ہے، نثر میں یہ ہے کہ چونکہ عباسی دور میں مقفع مسجع نثر جو تھی وہی رائج تھی، مقامات حریری اور دوسرے کتابوں کے چلے جانے اور نصاب تعلیم ہونے کی وجہ سے نثر جو مسجع لکھی جاتی. لیکن اور اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہندوستان میں بھی، اور ہندوستان ہی ہے نہیں، 13ویں صدی ہجری تک تقریباً سارے عالم اسلام میں اس کو نمونہ سمجھا جاتا تھا. بعد میں اس سے نکلنے کی کوشش کی گئی. تو ہندوستان میں اس مقفع مسجع نثر کو چھوڑ کر کے رواں دواں نثر لکھنے کی کوشش شاہ ولی اللہ وغیرہ نے کی، اور ان سے پہلے کوشش اور بہت اچھی کوشش کی. شاہ ولی اللہ کی نثر جو ہے اتنی اچھی نثر ہے کہ ان کو ایک دم ماسٹر پیس کہا جا سکتا ہے کسی بھی. اب مذہبی مضامین کو ادا کرتے ہیں، لیکن بہت ہی مؤثر انداز میں ادا کرتے ہیں. اور ہم لوگ جس زاویے سے ادب کو ابھی دیکھ رہے تھے، تو خاص طور سے کوئی بھی موضوع ہو، اس موضوع کو اگر مؤثر ادبی پیرائے میں بیان کیا گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو شیخ جب ہم عربی ادب سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں ایک طالب علم کو عربی ادب کا اگر وہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیسے کرنا چاہیے؟ اور ہم پہلے شیخ یہ چاہیں گے کہ ہم ادب کو 2 خانوں میں بانٹ لیں، ایک ادب کا جو نثری حصہ ہے اور ایک جو شعری حصہ ہے. تو آپ اگر کسی کو نثری حصہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اگر کوئی طالب علم ادب کا نثری حصہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسے کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے جو گفتگو ہوئی تھی عربی زبان کے تعلق سے، سب سے پہلے تو عربی زبان کے ادب کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان میں مہارت ہو، اچھی طرح سے پڑھنا لکھنا، اس کے اسالیب سے واقفیت ہو. جب تک عربی زبان سے واقفیت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی شخص عربی ادب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے تو بیکار ہے، اس سے فائدہ ہی نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ قدیم عربی ادب جو ہے، خاص طور پر جاہلی ادب اور ابتدائی اسلام اموی دور کا جو ادب ہے، تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم عربوں کی تہذیب، اس زمانے کے معاشرت، اس زمانے کے واقعات، جو حکایات، لڑائیاں جو کچھ بھی ہوتی تھیں، ان سے واقفیت حاصل کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عربوں کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. اس سلسلے میں بہترین ایک کتاب ہے علامہ محمد شکری آلوسی کی، بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب. زبردست. بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب. عربوں کے جتنے تصورات اور اساطیر اور خرافات اور دوسری بہت سی چیزیں جو تھیں،
ان سب کو امثال اور دوسرے حکم اور سب بیان کر دیا اس میں. ان کی لڑائیوں کے داستان، جانوروں سے متعلق، اور گھوڑے اور اونٹ اور ان سے ان کا تعلق، یعنی سب چیزیں اس میں تقریباً ہر پہلو سے، معاشرتی پہلو سے، سیاسی پہلو سے، اقتصادی پہلو سے، علمی اعتبار سے کیا کیا چیزیں ان کے یہاں تھیں. اگر آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، یعنی کبھی بھی کسی بھی ادب کا مطالعہ کرنا ہو تو اس زمانے کی تہذیب سے نہیں واقف ہوں گے تو اس ادب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. چونکہ پھر جب تلمیح آئے گی، استعارہ آئے گا، حکم وغیرہ سے بیان کیے جائیں گے تو پتہ چلا کہ آپ الجھ کر رہ جائیں گے. بالکل بالکل نہیں پائیں گے. جی اچھا، تیسری چیز ضروری یہ ہے کہ عربی ادب کا جب مطالعہ کریں تو عربی ادب کا لفظ میں نے بتایا کہ بہت وسیع، 1500-1600 دار. تو آپ سب سے پہلے مطلب ایک خاکہ ذہن میں رکھیں کہ عربی ادب جو ہے اس پورے وسعت میں، تاریخی اعتبار سے اور مکانی اور زمانی وسعت میں، اس میں مطلب یہ کہ کس عہد کو پیش نظر رکھ کر کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا مجموعی طور پر خلاصہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو عربی ادب کی جو تاریخ کے مختلف ادوار ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے. مثلا جاہلی دور، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ معلوم ہوں. اس کے بعد ابتدائی اسلام میں آ کر کے کیا تبدیلی پیدا ہوئی، اموی دور تک کے ادب میں کیا تھا، پھر عباسی دور ہوئی، پھر عباسی دور اول، دور ثانی، دور ثالث، یہاں تک 656 میں اس خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد مملوکی دور آتا ہے، اس کے بعد عثمانی دور ہے، یہاں تک کہ پھر ہم جدید عربی ادب کے دور میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر مصر سے تحریک شروع ہوتی ہے جدید عربی ادب کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات لبنان میں اور شام میں اور دوسری جگہوں پر گئے، یہاں تک کہ ہم موجود دور تک آتے ہیں. پھر یہ کہ ہر علاقے، ہر ملک میں الگ الگ ادب ہے. جدید دور میں تو پھر بہت وسعت ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ایک اجمالی تاریخ عربی ادب کی پیش نظر ہونی چاہیے. عربی ادب کو پڑھنے سے پہلے ہاں بہتر یہ ہو کہ اس کی ایک اجمالی تاریخ معلوم ہو، قدیم سے لے کر کے اب تک. تو اس سلسلے میں آپ اس سلسلے میں جو مشہور ایک کتاب ہے تاریخ الادب العربی، احمد حسن زیاد کی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. لیکن اس کتاب کا مشورہ میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ اولاً تو وہ آج سے مطلب 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے کی لکھی ہوئی، اور تیسری جدید دور تک کا احاطہ نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو خود وہ ادیب تھے، بڑے ادیب بہت مطلب اعلیٰ، تو وہ زبان تو خیر اعلیٰ ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو شعراء یا ادبا کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اور نمونے دے کر کے ان کے بارے میں جو لکھا ہے، وہ سب تقریباً ایک ابتدائی پڑھنے والے کو ایک جیسے لگیں گے. بلکہ ایک مذہب کا خیر چیز میں بتاؤں آپ کو، جس زمانے ہم لوگ کتاب پڑھتے تھے جامعہ زلفیہ میں، تو ہم لوگوں نے مثلا کسی 1-2 شاعر سے متعلق جو انہوں نے بیان کیا وہ یاد کر لیا تھا. اس کے بعد جس شاعر سے متعلق بھی کسی امتحان میں آیا، پوچھا گیا، وہی لکھ دیتے تھے. تو نام بدل کر کے، حالانکہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ مقصود ہے ان کے نزدیک. جی بالکل. مثلا اسلوب سے متعلق لکھا ہے، لفظ سے متعلق لکھا ہے، معنی سے متعلق لکھا ہے، اغراض فکریہ، لیکن ہم اس کو منتبی کرتے اس لیے کہ اس زمانے کو جانتے نہیں تھے کہ عربی شاعری کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور مختلف اصناف ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر خصوصیت. یعنی امرؤ القیس جس اسلوب میں شاعری کرتا ہے وہ الگ ہے جو زہیر بالکل عائشہ سے بالکل الگ ہے، اور اس طرح سے نابغہ کا انداز الگ ہے. تو یہ نہیں فرق سمجھتے تھے کسی ایک شاعر کا. تو اس لیے میں مشورہ نہیں دوں گا اس کتاب. ایک دوسری بہت اچھی کتاب ہے، وہ اس کے 2 ایڈیشن ہیں. ایک ایڈیشن تاریخ الادب العربی کے نام سے چلا، ایک ہے عیسائی ہیں وہ حنا فاخوری. تو حنا فاخوری کی کتاب تاریخ الادب العربی کے نام سے، کئی والیوم، ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. تاریخ الادب العربی کے نام سے ایک والیوم میں پہلے چھپی تھی. اچھا. تو اس میں انہوں نے تقریباً قدیم عربی ادب کا جدید تک کا احاطہ کیا تھا. پھر اس کو انہوں نے وسعت دے کر کے 2 جلدوں میں الجامع فی الادب العربی و تاریخی کے نام سے، الادب القدیم والادب الحدیث، 2 جلدوں میں کر دیا. اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے اور لکھی، الادب العربی و تاریخہ کے نام سے، وہ 4 والیوم میں. اس میں انہوں نے ہر صنف یا ہر شاعر یا ہر ادیب کے کلام اور ان کا کچھ تھوڑا سا ان کے حالات کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے نمونے بھی اچھے. تو حنا فاخوری کی کتاب، تو حنا فاخوری کی جو 2-3 کتابیں ہیں یہ بہت ہی اچھی ہیں اجمالی طور پر معلوم کرنے کے لیے عربی ادب اور عربی ادب کے مختلف ادوار اور مختلف جو اس کے مشہور ادیب اور شاعر اور فنکار تھے. تو یہ کتاب پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بہت مفید ہے، اور جنہوں نے بھی تجربہ کیا. اور بہت زبان بھی اس کی بہت سلیس ہے، معلومات کو بہت سلیقہ اور مرتب انداز میں لکھا پیش کیا گیا. تو اس لیے ہم لوگ شاید جب JNU میں ہوتے تھے تو خاص طور سے تاریخ ادب عربی جو ہے اس کے لیے اس کتاب سے ہم لوگوں نے کافی استفادہ کیا ہے. جو لوگ UGC وغیرہ کی تیاری کرتے تھے وہ لوگ بھی بہت استفادہ کرتے تھے، بلکہ ابھی بھی جو لوگ UGC وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اچھا استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 باتیں جو بنیادی ہیں، ایک عربی زبان سے پوری واقفیت ہونی چاہیے، اس کے اسالیب سے واقفیت، نحو، صرف، بلاغت، عروض وغیرہ یہ سب واقف ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ عربوں کے حالات سیاسی و معاشی معاشرتی، اس کے بارے میں نے بلبل عرب بتایا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تاریخ ادب عربی کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جس شاعر یا جس ادیب کو، جس زمانے کے، جس علاقے کے کسی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہو کہ اچھا ہم فلاں دور کے فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ اندلسی ادب کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ خوارزم کے ادب کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ادب کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ مصر کے موجودہ دور کے کہ پچھلے ادوار کے، تو اب شیخ جب یہ سچائیاں، ہاں تو اب ہم مطالعہ کیسے کریں اس کے لیے، ہاں تو جب شیخ یہ ہے کہ یہ متطلبات ہیں، یعنی بنیادی ضروریات ہیں جو 3 بنیادی تقاضے ہیں کہ وہ تہذیب سے واقفیت ہو، زبان سے واقفیت ہو، تہذیب سے واقفیت ہو، اور ادوار جو ہے تاریخ کے ان کا پتہ ہو، ان سے خاکہ ذہن میں ہو، تو اس کے بعد اگر کوئی طالب علم نثری ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، نثری ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا شعری ادب کا مطالعہ، نہیں پہلے نثری ادب سے مطالعہ، ٹھیک ہے پہلے شعر کا الگ اور نثر کا الگ، نثر کا ہی شروع کرتے ہیں۔ نثر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ایک اچھا ادبی انتخاب ہو جس کو پیش نظر رکھا جائے، اس لیے کہ اگر اسے کہہ دیا جائے کہ لائبریری میں چلے جاؤ اور جتنے بڑے بڑے ادیب اور شاعر ادیب ہیں ان کی کتابیں سب پڑھنا شروع کرو، وہ تو متاحت کا شکار ہو جائے گا، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے، اور جہاں بھی جس جگہ بھی نصاب تیار کیا جاتا ہے اس میں انتخابات ہوتے ہیں، تو ان انتخابات میں جو نثری انتخابات ہیں بہت سے انتخابات ہیں، ان میں سے 2 بہترین انتخاب جو ہے ان کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں اگر وہ پیش نظر ہیں، اور ان میں سے بعض تو پڑھے بھی جاتے ہیں۔ ایک ہے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی مختارات من ادب العرب، مختلف نمونے انہوں نے مختلف سارے ہر فن کی کتابوں سے اچھے جو نمونے انہوں نے جمع اور واقعی بہترین نمونہ ہے۔ بلکہ علی طنطاوی جو بہت مشہور ادیب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ گیا لائبریری میں کہ دیکھوں کوئی اچھا انتخاب کوئی ملے جو طلبہ کے لیے مناسب ہو، بی اے کے کلاسز میں پڑھانے کے لیے، اس سے اچھا انتخاب مجھے نہیں ملا، انہوں نے شہادت دی۔ دوسرا ایک بہت اچھا، بعد میں وہ مقدمے میں اس کو درج کیا گیا، لکھا ہے اس کے مقدمے میں، یہ بہت اچھا انتخاب ہے اور الحمدللہ اکثر مدارس میں پڑھایا گیا۔ دوسری کتاب جو ہے جو اس میں بھی بہت اچھے نمونے، ایک ہیں ڈاکٹر خاتون ہیں ڈاکٹر وداد القاضی، ہاں یہ ڈاکٹر احسان عباس کی شاگردہ تھی، وہ امریکہ چلی گئی تھی آخر، انہوں نے ایک انتخاب کیا مختارات من النثر العربی القدیم یا مختارات من النثر العربی قدیم، یہ بھی بہت ہی اچھا انتخاب ہے۔ ایک مرتبہ نام پھر سے بتائیے۔ مختارات من النثر العربی، یہ ڈاکٹر وداد القاضی کی، اس میں بھی بہت اچھے نمونے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف انہی دونوں انتخابات، آپ خود بھی پھر تلاش جستجو کریں۔ یہ جو میں نے حنا فاخوری کی کتابیں بتائیں ان میں بھی جو نثر نگار ہیں ان کے نمونے بہت اچھے، جدید دور میں پھر بہت اچھے، جیسے ڈاکٹر محمد مصطفیٰ البدوی کی، ان کے انتخابات ہیں افسانوں کا، مختارات من القصہ العربی الحدیثہ۔ اسی طرح سے احمد الطاہر المکی، انہوں نے مقالات اور افسانوں اور حتیٰ کہ شاعری ان سب کے بھی انتخابات، دارالمعارف مصر سے چھپا، اور اس طرح کے بہت سے انتخاب۔ تو انتخاب میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف نمونے بڑے بڑے ادیبوں کے، چاہے وہ جدید ہوں یا قدیم ہوں، وہ مل جاتے ہیں۔ بس اس کے بعد پھر وہ پڑھانے کا طریقہ ہونا چاہیے، پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، استادوں کو کس طرح سے رہنمائی کرنی چاہیے، اس کے لیے میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یعنی اس طرح کے انتخابات آپ سامنے رکھیں، نثری انتخاب۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب اس کی شرح یا اس کو سمجھنے کی بات ہو تو سب سے پہلے تو اس کو اس نثر کے ٹکڑے کو پڑھیں بغیر اس کے، اگر اس میں کوئی مشکل لفظ ہے کچھ ہے تو اس کو حل کریں۔ یہاں تک تو سارے مدارس میں اور ساری جگہوں پر کرایا جاتا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں۔ کسی بھی ادب کو پڑھنے کے لیے اس کے بعد پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ لکھنے والا کون ہے، اس کے بارے میں واقفیت، یہ تحریر جو لکھی گئی ہے وہ کس مناسبت سے، کس پس منظر میں لکھی گئی ہے، کہاں سے ہے، کس انداز میں، کس جذبے کے تحت کیا لکھی تھی، تو اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ادیب جو ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس سے کیا میسج دینا چاہتا ہے، کس طرح سے متاثر کرنا چاہتا ہے کسی کو۔ اور یعنی مجموعی طور پر جب آپ مطلب ادیب کو پڑھیں گے، پھر اس مناسبت کا آپ جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا فکر بنیادی کیا ہے، اور کس انداز میں اس نے کہا ہے، اور کہنے میں وہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں کامیاب ہوا، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے اگر آپ اس ایک ٹیکسٹ کو جب سب کچھ آپ جائزہ لینے کے بعد، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے اگر اس صلاحیت کے حامل طلبہ ہوں، اساتذہ بھی رہنمائی کریں، کہ ہر طالب علم کو موقع دیں کہ آپ خود اس پر غور کریں، بہت اچھا، اور اس پر نقد کریں، بہت اچھا، تبصرہ کریں، کیسا ہے، کیا ہے، اس میں کوئی خامی ہے، کوئی خوبی ہے۔ اس کے بعد ایک جو بہت مشہور انگریزی نقاد ہے ریچرڈ یہی کرتا تھا، اس کی جو مشہور کتاب ہے تنقید کی، وہ مختلف نظمیں دے کر کے اپنے طالب علموں کو، اس کے بعد ان سے رائے لیتا تھا، ان رائےوں کا پھر تجزیہ و تحلیل کرتا تھا، تو طلبہ کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا حصہ لیں، اور پھر مختلف رائےوں کے پیش نظر خود اس ناقد، بڑے سے بڑے
اچھے نقاد اور مورخ کا بھی دماغ کھلتا ہے کہ اچھا اس میں بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس مؤلف یا کاتب یا شاعر کے پیش نظر نہ ہو، لیکن یہ سب پہلو ہیں جو دیکھنے کے اور سمجھنے کے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی شعر یا کوئی نثر کسی نے لکھی ہو اور اس لکھنے والے کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن وہ ابھی اس وقت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں. اور وہ تو یہ دوسری، مجھے بلکہ ایک چیز یاد آ گئی، جزاکم اللہ خیر. ہم لوگ جب JNU میں ہوتے تھے تو ہمیں آپشنل کورسز بہت سارے کرائے جاتے تھے. تو اس میں ہم لوگوں نے انگلش کے کچھ آپشنل کورسز کیے تھے. تو ٹیچر جو ہمیں پڑھاتے تھے وہ ایک ٹیکسٹ پہلے دے دیتے تھے، جیسے کوئی شارٹ اسٹوری ہے تو انہوں نے دے دیا، کوئی اگر پوئم ہے تو انہوں نے دے دیا، اور دوسرے دن آ کر کے وہ بورڈ پہ پوئم کی جو ہیڈنگ ہے یا وہ جو قصہ قصیرہ ہے، شارٹ اسٹوری، وہ لکھ دیتے تھے. اور اس کے بعد کہتے تھے کل والے قصے میں آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا. اور وہ جو سمجھتا تھا بولتا جاتا تھا، اور وہ پوائنٹ وائز لکھتے جاتے تھے. اور اخیر میں عام طور سے وہ یہ کہتے تھے کہ اس قصے سے یہ سمجھ میں آتا ہے. تو دیٹ واز آسم. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا تجربہ ہو سکتا ہے اگر اس تجربے کو مدارس میں اساتذہ اگر اپنا لیں، اور تو انشاءاللہ بچوں کا جو کیا کہتے ہیں آفاقی تناظر ہے انشاءاللہ وہ بھی وسیع ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ سوچنے کا جو مطلب سمجھنے کا جذبہ ہے وہ پروان. ایک تو یہ مطلب یہ میں نے بتایا کہ ایک انتخاب، دوسری اس کی شرح اس انداز میں ہر پیسج کی اور ہر انتخاب. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر یعنی اس انداز میں پڑھا جائے کہ اب اس موضوع پر دوسری کون کون سی تحریر ہے، کس کو طلبا کو مکلف کیا جائے، یا خود استاد لے کر کے آئے کہ دیکھیے اس نے جو مثلا فلاں موضوع سے متعلق شاعری کی ہے یا نثر میں لکھا ہے، اسی موضوع سے متعلق فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. اب اس کو تینوں کو سامنے کر دیا جائے، ان کو کہا جائے کہ موازنہ مقارنہ کریں آپس میں. اس نے کہاں خامی کی ہے، اس نے کہاں اس کے اندر کوتاہی ہے، اس کے اندر کیا ابداع ہے، اس نے کیا جدت پیدا کی ہے. مثلا ایک ہی کسی مناسبت میں 3 آدمیوں نے شعر کہا، یا 3 آدمیوں نے اسی پر نثر میں انداز میں لکھا، یا کسی کی وفات ہوئی اس پر مطلب اپنے تاثرات کا اظہار فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. تو 3 نے کیا، تینوں نے کس انداز میں کیا، ہر ایک کے اندر کیا خوبی کیا خامی. تو اس سے یہ تنقید کا ملکہ پیدا ہوگا. تو عربی ادب یا کسی بھی ادب کو پڑھنے کا مطلب صرف نہیں ہے کہ وہ پڑھا اس کا ترجمہ کر لیا اور چپ چاپ بند کر کے چلے گئے. تو یہ چیز اچھا. اس میں جو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں اس میں نے بتایا جیسے ادب جن چیزوں کا مرکب ہے، جن چیزوں کو ہم ادب سمجھتے ہیں یا ادب کے لیے ضروری مطلب کہ فکر کے اندر عمق کتنا ہے، گہرائی، سطحی فکر ہے یا بالکل واقعی اس کے اندر اتر کر کے کچھ نئی چیز لائے ہیں. دوسری چیز ہے کہ جذبہ یا عاطفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر سچائی ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ کسی کو مکلف کیا گیا ہے کہ اس کا مرثیہ کہو تو اس نے کہہ دیا ہے، وہ کچھ بھی ادھر ادھر سے لا کر کے وہی چیزیں جو دوسرے لوگوں نے کہی ہو گئی. تیسرا ہے کہ اس نے جو تصویر کشی کی ہے، جو خیال اس کا ہے، یا اس کے اندر کتنی بلند پروازی ہے نہیں، ان حیثیتوں سے اس کو دیکھا تھا. اور چوتھی ہے کہ تعبیر کے لحاظ سے، فنکاری کے لحاظ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ مثلا کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب اس شعر کے اندر خلل پیدا ہو گیا ہے. بہت ایسے بڑے بڑے شاعروں پر تنقید کی گئی ہے، اور کبھی کبھی یہ تنقید غلط بھی ہے. یہ نہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس تنقید کو تسلیم ہی کریں. یعنی اس کی مثال میں دیتا ہوں. آپ بلاغت کی کتاب جو یہ البلاغۃ الواضحہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک کبوتر وہ مطلب اپنی گٹرگوں کر رہی ہے اور رو رہی ہے. تو اب وہ شاعر کا جو جذب، شاعر بھی مغموم تھا، وہ بھی مغموم. تو دونوں تو رب ورقاء حتوف فی الضحى ذات شجب صدحت فی فننی فبکائی ربما ارقها وبکاها ربما ارقنی ولقد اشکو فما تفهمنی غیر انی بالجوا اعرفها وهي ايضا بالجوا تعرفنی. یہاں پر لوگوں نے تنقید کیا کی ہے، یعنی اندازہ لگا کتنا خوبصورت شعر ہے اور کتنا مؤثر ہے اور کتنے جذبے صادق کے ساتھ اس نے کہا. لیکن تنقید نگاروں نے کیا کیا کہ یہاں ایضاً کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ شعر میں استعمال کرنے والا لفظ نہیں. تو اس طرح کی تنقید اب جو ہے وہ سب ختم ہو گئی ہے. اب اس طرح کی تنقید کا کوئی تصور بنیادی اب یہ ہے. تو یاد آتا ہے کہ وہ ایضاً جو ہے اس نے تو حسن پیدا کر دیا. بتایا گیا کہ یہاں پہ مطلب غیر شعری لفظ تھا، اس کو اس نے اتنے کمال سے استعمال کیا کہ وہ شعر کا حصہ بن گیا اور خوبصورتی آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ الفاظ دراصل کوئی مخصوص نہیں ہے شعر کے لیے یا نثر کے لیے. یہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا، یہ لفظ استعمال کیا، بلکہ ہر شخص ہر لفظ کے اندر ایحاءات یا اشارات یا اس کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان سب کو اس نے صحیح طریقے سے استعمال کیا کہ اس کی توظیف کی ہے کہ یہ دیکھنا اور صحیح انداز میں. کبھی کبھی مثلا ایک وہ بلاغت میں ابتدائی کتابوں کے اندر کسی بھی دروس البلاغہ میں دیکھیے تو کہتے ہیں غدائرها مستشزرات الى العلا. تو مستشزرات کا لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں
استشزار یعنی ایک دم تہبتہ ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو اس کو کوئی شخص اگر قدیم تنقید یا قدیم جو بلاغت کے اصولوں کے مطابق برا سمجھے ہے، اسی کی تحسین بھی کر سکتا ہے. اور یہ بہت ہوا ہے جدید دور میں، تو آ کر کے بہت سے مباحث یا بہت سی چیزیں تصویریں الٹ گئی. اچھا، چوتھی چیز جو ہے، جو سب سے پہلے رکھی ہے یا سب سے پہلے بعد میں رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اشعار ایسے یا نثر کے ٹکڑے پڑھ کر کے ایسے گزر نہ جائیں، بلکہ اس میں سے جو اچھے اچھے ماسٹر پیسز ہوں ان کو یاد بھی کریں. جب آپ یاد کریں گے، اور یاد کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ زندگی بھر قرآن کی طرح یاد رہے، یاد کر کے پھر بھول جائیں، مطلب وہ لاشعور میں آپ کے چلا جائے. پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اندر اتنے خیالات اور افکار، اتنے الفاظ، اتنے تراکیب چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں گی کہ آپ پھر ان کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ پھر ادیب بن سکتے ہیں. اتفاق دیکھیے شیخ کہ ہم مطلب اس سوال تک آنے والے تھے کہ شیخ آپ مطلب یاد کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور دیکھیے ایک سوال بھی خضر حیات صاحب نے پوچھا ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ خود شیخ نے علم و فن سے متعلق کون سی چیزیں مطلب متون یاد کیے ہیں. آپ اپنی ذاتی زندگی سے متعلق کچھ ایسا ادبی شہپارہ دیکھیے، ہم لوگوں نے ہندوستان میں تعلیم پائی ہے، جانتے ہیں وہاں پر حفظ پر نہیں توجہ نہیں. تو جب آئے یہاں پر مدینہ یونیورسٹی کے اندر، تو وہاں ہم لوگ دوسرے علوم فنون میں تو صرف معنی مفہوم ذہن میں رکھتے تھے اور تعبیر کرتے تھے خود ہی. لیکن بعض چیزیں وہ ادب پڑھنے کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں، ادب پڑھنے کے تعلق سے یا نحو جب پڑھتے تھے اس میں یہ ہے کہ جتنے شواہد اس میں نحو کے اندر آتے تھے، اشعار یا ادب کے اندر جتنے ٹکڑے، چاہے وہ نثر کے ہوں یا شعر کے اندر، وہ سب مکلف ہوتے تھے یاد کرنے میں. اب وہ ہم لوگوں کو اتنا برا لگتا تھا کہ یہ کیا کیا، مطلب اس کو سمجھنا کافی ہے، دے دیجئے ہم تشریح کر دیں گے. لیکن وہ بہت ہی کراہت کے ساتھ یاد کرتے تھے، لیکن مجبوراً یاد کرنا پڑتا تھا. تو اس زمانے میں ابن زیدون کے اور بہت سے قصائد، بلکہ سب سے پہلی نظم یا قصیدہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یونیورسٹی میں آئے تھے، وہ استاد پڑھا رہا تھا، کلاس میں گیا تو شنفرا ایک جاہلی شاعر ہے شعراء سالک میں سے، تو اس کی بہت مشہور لامیہ العرب کے نام سے، اقیموا بنی امی صدور مطیکم فإنی الی قوم سواکم لا امیلوا، اور پورا فقط شدت الحاجات واللیل پوری نظم یاد کرائی. اس طرح سے لبید کے اشعار، قصائد اور دوسرے جتنا مقرر تھا سب یاد کرنا ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں جاہلی شاعری کی وہ ہم لوگوں نے یاد کی، شوق سے بھی یاد کی. پھر بعد میں جب پڑھنا شروع کیا اور شوق ہوا، یہاں تک کہ میں نے پورا ایک شاعر کا دیوان، تابت و شرح ایک شاعر ہے، وہی شنفرا کے دوستوں میں ساتھیوں میں سے تھا، وہ اس کا پورا دیوان ہی تیار کر کے جمع کیا. اس کا سب سے پہلا قصیدہ جو مفضلیات کے اندر ہے، یا عید مالک من شوق و عراقی مر طیف علی الاحوال طراقی. یہ شعراء، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اپنے معاشرے سے بھاگ کر کے، یہاں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر کے بھاگ کے چلے گئے تھے جنگلوں میں. وہاں جا کر کے جانوروں ان کے ساتھ رہتے اور ان کے دوست بن گئے تھے، بھیڑیے ہیں، شیر ہیں، سب ان کے ساتھ. اور اس کے بعد ولیدونکم اہلون سید عمل لسن ارقت ذلول عرفا وجہ، اس کے بعد ان سے معانست اور دوستی ان سب کا ذکر. تو ایک طرح سے مطلب ہے کہ اس زمانے کے وہ یہ حقیقت میں جنگلوں میں جا کر رہتے تھے، یہ تخیل ہے؟ نہیں، تخیل نہیں ہے، حقیقت نہیں. یہ لوگ اصل میں، یہ لوگ یہاں پر پکڑے جاتے تھے، پھر ان کو سزا دی جاتی تھی، تو نکل کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے. اب یہ ہے کہ وہ پوری حقیقت نہیں ہے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں جانوروں کے بارے میں، کہ وہ معلوم ہے شیر کو گلے اس نے لگا رکھا ہے یا سب کے ساتھ دوستی کر رکھے. لیکن تصور یہ دیا ہے کہ وہ دیکھیے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ ان سے ہم انسیت رکھتے ہیں، یا پہاڑ سے گفتگو ہو رہی ہے اور دوسری چیزوں سے گفتگو ہو رہی ہے، مناظر فطرت سے. یعنی تم انسان جو ہے اس لائق نہیں ہو کہ دوستی کی جائے تم سے، بلکہ ان جانوروں سے دوستی کرنا، یہ ایسے ہیں اور ویسے. بہت سے لوگوں نے شاعری کی، مثلاً گھوڑوں کے بارے میں اگر آپ شاعری کے نمونے عربوں کے یہاں دیکھیں گے، اتنی وفاداری اور اتنا زیادہ اس کا ذکر، اور اتنے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. مطلب کسی جانور کا گھوڑے کے علاوہ اس انداز میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ فبقاء علی بعبرۃ وتحمحمی، وہ جو میمیہ قصیدہ ہے جو اس کا معلقات کے شعراء میں سے ہے، تو اس نے اس کا ذکر کیا، کہا کہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے، وہ جب اس طرح ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے اس طرح ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہوں. کیا بات ہے یہ، ہم بات پتہ نہیں کدھر نکل گئی میں کہتے کہتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعد میں ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی جو حد تک یہاں ماسٹرز میں آئے ام القرى یونیورسٹی میں، یہاں بھی جو نظمیں، جو نثر کے ٹکڑے، وہ سب یاد کرائے. بہت اچھا. تو یاد کرانا یہ بنیادی عنصر ہے. اس کو چاہے جتنی کراہت کے ساتھ وہاں شروع کیا جائے یا طلبہ ناپسند کریں، لیکن کم سے کم جو ضرب الامثال اشعار ہیں، شواہد شعریہ ہیں، یا بہت سے ابیات، حکمت کے ابیات جو ہیں. اب جیسے معلقہ زہیر میں دیکھیے، لسان الفتى نصف
ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم وإن صفاح الشيخ لاحن بعده وإن الفتى بعد الصفاحة يحلم ومن لا يذود عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يتقي الشر يهدم. پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال تو ہاں تو اس طرح اللہ حبی بصحنی کے فصبحینا ولا تبقی خمور الاندرین عمرو بن کلثوم کا قصیدہ. تو ان سارے قصائد میں جو کوئی ضروری نہیں کہ اس کے بعد بھی سارے وہ اس ترتیب سے یاد رہیں گے، لیکن ایک وہ معانی راسخ ہو جاتے ہیں، اس کے جو افکار خیالات ہیں وہ رچ بس جاتے ہیں، پھر آپ کو لکھنے میں، بولنے میں، فکر میں، خیال میں، تعبیر میں اس میں مدد دیتے ہیں. تو اس لیے یاد کرنا ضروری ہے. اور ہم نے بہت سی چیزیں یاد کی الحمدللہ. اشعار میں تو میرے خیال سے ہزاروں اشعار یاد ہوں گے، منفرد و متفرق اشعار. آپ کسی موضوع پر کہیں اس موضوع پر شعر سنائیے تو میں سناتا ہوں. کیا بات ہے، زبردست ماشاء اللہ. اور ابھی تو ہم لوگ شیخ اصل میں عربی نثر کا مطالعہ کیسے کریں اس پہ شیخ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ شیخ بتا رہے تھے کہ تقاضے جو ہیں اس کے یہ ہیں کہ آپ کو زبان آنی چاہیے، جس مطلب کیا کہتے ہیں خطے کا آپ ادب پڑھ رہے ہیں اس کی تہذیب و ثقافت سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ادب کے جو مختلف ادوار رہے ہیں، تاریخی جو تسلسل رہا ہے وہ تسلسل آپ کے ذہن میں رہے. اور اس کے بعد جو ادب پڑھنے کا طریقہ ہے وہ شیخ نے ماشاءاللہ بہت ہی سلیقے سے اس کی طرف اشارے کیے، جس میں استاد کی جو اہمیت ہے، اس کے پڑھانے کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے کہ کس طرح طالب علم کو اس ادب سے انٹریکشن اس کا طالب علم کا کتنا مضبوط ہونا چاہیے، وہ خود حصہ بن جائے، اس قرات کا، اس تدریس کا اگر حصہ بن جائے تو انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ہوگا. اور پھر جو ادب کے عناصر ہیں ان عناصر کی روشنی میں اس کو جانچا جائے، بچوں کو بھی یہ موقع دیا جائے، اساتذہ بھی موقع دیں بچوں کو، خود بھی ساتھ ہوں طالب علموں کے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس فن پارے سے ریلیٹڈ دوسرے فن پارے اسی قسم کے ہیں ان کو سامنے لا کر کے بچوں کو مکلف کر کے یکجا کر کے دیکھنے کی کوشش کی جائے، مقارنہ موازنہ کیا جائے، تو ان سب سے ادب کو بہتر طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی شیخ کا ماننا یہ ہے کہ اس کو ایک نمبر پر رکھا جائے. جو ادبی شہ پارے ہیں وہ منتخب کتابوں میں آپ کو مل جاتے ہیں، یا جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا غضب کا لکھ دیا گیا ہے تو اسے آپ کو یاد کر لینا چاہیے. شیخ یاد کرنے کے تعلق سے ایک چیز میں بتاؤں آپ کو. آپ جو بڑے بڑے ادبا آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی علاقے کے ہوں، ان کی زندگی آپ پڑھیں تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک زمانے میں کافی چیزیں یاد کی ہیں. علامہ عبدالعزیز میمن جو بہت مشہور محقق اور ادیب تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو البیان الطویل، الکامل مبرد کی، اور اس طرح سے دیوان متنبی، ابو العلا معری کا دیوان، اور یہ قصائد جو مفضلیات اسماعیات وغیرہ کے جوہر کا شلر سب یاد تھے. سبحان اللہ. بلکہ ان کا ایک قصہ آتا ہے کہ زمانے میں علی گڑھ میں تھے، وہ نئے نئے آئے تھے 1925 میں. تو ایک جو شعبہ عربی کا صدر تھا، ٹریٹن نام تھا اس کا، تو وہ مخطوطات کے شعبے میں لائبریری میں تھا بیٹھا ہوا، کوئی مخطوطہ پڑھ رہا تھا. تو اس میں اشعار آیا، تو کرم خوردہ کچھ تھا، تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میمن صاحب نے اس کو وہ شعر بھی پڑھ دیا، اس کے بعد کے بھی سارا پڑھنا شروع کر دیا. اچھا کہاں یہ یاد ہے؟ اچھا میں سمجھتا تھا کہ جتنے پچھلے جو قصے بیان کیے جاتے ہیں یاد کرنے کے اور حفظ کے ناحیے سے ہزاروں لاکھوں یاد رہے ہوں، یہ سب جھوٹے قصے تھے، لیکن تمہیں دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی یہ سب قصے صحیح. اس طرح سے مولانا ابوالحسن ندوی کو دیکھیے، وہ ابو فراس حمدانی کا دیوان، متنبی کا دیوان تقریباً کو اکثر یاد تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا. خود کہتے ہیں وہ کہ ابن مقفع کے کلیلہ دمنہ وغیرہ. تو یاد کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ یاد کرنا ممکن اسی وقت وہی چھوٹی عمر میں 20 سال 18 سال کی عمر تک یاد کیجیے. اس کے بعد کوئی شخص چاہے گا 40 سال کی عمر کے بعد اب یاد کرے، وہ یاد کرنے کا زمانہ گیا تو یاد نہیں کر سکتا. اس لیے ہم لوگوں کے لیے تنبیہ بھی ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. شیخ تو یہ لیکن دیکھیے یہ سوال جو شاید آپ نے کیا تھا اس میں یہ کہ کون سے منظومات اور متونیت. نہیں شیخ اصل میں جب میں بتا رہا ہوں شاعری پہ پہنچوں گا تو اس لیے میں نے اس کو روک کر کے رکھا. میں اس کا سخت مخالف ہوں، اس لیے ابھی میں بتا دیتا ہوں. یہ جو منظومات یاد کرتے ہیں، متون علمیہ جس کو کہا جاتا ہے، جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادب کے جو خاص مفہوم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کو یاد کرنے کا میں مشورہ کسی کو نہیں دیتا ہوں. اور جو یاد کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ان فنون کے اندر ابداع یا تجدید کا جذبہ کھو دے گا. یہ تو تقریباً تجربے سے ثابت ہے. اسی کے ارد گرد گھومتے رہیں گے بس. ٹھیک ہے، ضبط کے لیے ٹھیک ہے، بات چیزیں یاد کریں، لیکن جس شخص نے چاہے پوری الفیہ یاد کی ہو یا نہ کی ہو، الفیہ کسی نے یاد کی ہو کوئی ضروری نہیں کہ بہت اچھا وہ نحو کا ماہر ہو سکتا ہے بغیر الفیہ یاد کیے کسی نے کوئی نحو کی 1-2 کتاب پڑھی ہے، برتتا ہے اس کو صحیح طریقے سے، تو وہ اچھا نہ بھی ہو. اور الفیہ کسی نے یاد کیا، جب اسے بتائیں ہاں یہ مجھے یاد تھی، وہ قصہ ایک بہت مشہور ہے نا، وہ ابو ثور بہت مشہور فقیہ تھے، وہ گزرے کہیں، تو اس سے پہلے ایک عورت آئی تھی کچھ علماء کے پاس، یہ بہت پہلے کا 3 صدی ہجری کا قصہ. تو علماء سے پوچھا ایک مسئلے کے بارے میں،
انہوں نے کہا کہ کیا ہے بہت مشکل، سب برا بھلا کہتے ہوئے انہوں نے، تم لوگ اس شہر کے سب سے بڑے عالم ہو اور تم کو اس مسئلے کا کوئی پتہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سو رہا ہے تو دیکھا انہوں نے یہ کیا، یہ گالی دیتے ہوئے تم لوگ کو جا رہی ہے کیا ہے؟ کہا اس نے یہ مسئلہ پوچھا، کہا کہ وہ حدیث نہیں آتی ہے، وہ حدیث بیان کی اس کو، اس سے یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ کہاں حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، ان کو حدیث بتانی شروع کر دی انہوں نے۔ تو کہا اس وقت کہاں تھے جس وقت عورت پوچھنے کے لیے آئی تھی؟ اس وقت خالی بس یاد تھا۔ تو یاد کرنے والوں کا ایک نقص یہ بھی ہوتا ہے، لیکن فائدہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یاد کر کے خاص طور سے جو ادبی شہ پارے ہیں، منظوم کا مطلب یہ ہے کہ جو شعری سے شہ پارے ہیں وہ تو بہرحال یاد کیے جانے چاہیے۔ شیخ تو نثر کو پڑھنے کا یہ طریقہ اپنایا جائے گا، اور جب شعر میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کوئی اچھا انتخاب آپ دیکھیے، اب جیسے ہندوستان میں ہم بر صغیر میں عام طور پر سب سے پہلے اظہار العرب بہت ہی اچھا انتخاب علامہ محمد بن یوسف صورتی کا ہے۔ وہ سب سے پہلے جامعہ ملیہ سے چھپا تھا 1923 میں، پہلا ایڈیشن ٹائپ پر چھپا تھا چھوٹے سے، اور اس کے بعد پھر چھپتا رہا، اس کی شروع لکھی گئی۔ تو بہت اچھا انتخاب ہے، اس میں اخلاقیات سے متعلق ابیات ہیں، علم سے متعلق اور دوسری بہت چیزوں سے متعلق بہت، یعنی اس کے اشعار میں جو اس وقت ہم لوگوں نے یاد کیے تھے ان میں سے بعض اشعار ابھی بھی یاد ہیں۔ مثلا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ تو بہت سے اشعار کے نسبت میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ اس طرح دوسرا ایک مجموعہ ہے جو مصر کا ہے، مجموعہ من النظم والنثر کے نام سے، تو اس میں نثر کا مجموعہ تو نہیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن نظم کا مجموعہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ جامعہ سلفیہ والوں نے پھر چھاپ بھی دیا مصر کا، کوئی محمد شریف سلیم ہے، انہوں نے تیار کیا، وہ بھی بہت اچھا انتخاب ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جاہلی دور سے لے کر کے اب تک کا انتخاب کیا ہے، لیکن عکسی ترتیب کے ساتھ، یعنی سب سے جدید دور کے انتخابات پہلے دیے ہیں، اس کے بعد اس کو یہاں تک جائے۔ اس لیے جاہلی شاعری میں بہت سے الفاظ اور تراکیب ایسے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے خصوصی لغت کی اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو پہلا قصیدہ ہے اس میں عربی زبان کس طرح سے مرثیہ گو ہے اور اپنے بارے میں اپنے بولنے والوں سے شکایت کر رہی ہے، حافظ ابراہیم کی بہت لاجواب۔ تو جو بھی انہوں نے انتخاب کیا بہت اچھا ہے۔ یہ دوسرا انتخاب۔ تیسرا انتخاب، بلکہ اس طرح کے متعدد انتخابات، ابو تمام حماسہ ہے، حماسہ جس میں 10 باب ہیں، اور کتاب الحماسہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حماسہ سے متعلق یعنی جہاد اور قتال اور جوش و جذبہ و بہادری وغیرہ کا اظہار، اور یہی اس کا سب سے بڑا باب ہے، اسی لیے باب الحماسہ کے نام سے کتاب الحماسہ مشہور ہے۔ تو جتنے مقطوعات یا چند ابیات کے ٹکڑے کے انتخاب میں حماسہ سے بہتر انتخاب اور کوئی نہیں ابو تمام نے کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ابو تمام بہت بڑا شاعر بھی تھا، لیکن وہ اپنی شاعری اس انتخاب میں ہوا کانا اشعر منہ فی شعری، یعنی شاعری میں اتنا بڑا فنکار نہیں ہے جتنا اس نے انتخاب میں فنکاری دکھائی۔ اور ابو تمام کے بعد پھر بختری نے، ابن الشجری نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے حماسہ کے نام سے لکھے، لیکن یہ حماسہ بہت اچھا۔ اسی طرح سے وہ انتخابات کے جو قصائد کی بنیاد پر کیے، پوری نظم، اس میں سب سے جو اہم انتخاب ہے مفضلیات۔ اچھا، اسی طرح الاسمعیات ہے، جمہرۃ شعر العرب جس میں 49 قصائد ہیں، اور مختارات ابن الشجری ہیں۔ تو یہ سب جو مشہور قصائد ہیں جاہلی دور کے اسلام وغیرہ کے۔ اس طرح سے آپ جدید دور تک چلے آئیے، جدید دور میں جو جیسے محمد مصطفیٰ بدوی کی جدید شاعری کے جو انتخاب ہیں، مختارات من الشعر العربی الحدیث، تو اس طرح کے انتخابات سب سے پہلے پیش نظر رہنے چاہیے، اور ان کو پڑھنے کا بھی وہی طریقہ جو نثر کے سلسلے میں بتایا کہ کس طرح سے اس کا تجزیہ ہونا چاہیے شاعر کا، پھر اس کے بعد مناسبت جو جس پس منظر میں وہ شعر کہا گیا ہے، اس کے بعد پھر اس کے معانی کیا ہیں، اور اس پر پھر نقد و تبصرہ ہے، اس کے بعد پھر اس کا موازنہ مقابلہ، یہ چیز، یعنی یہی طریقہ ہے شعر کو بھی پڑھنے کا۔ اور شاعری کے سلسلے میں اور بہت سی بعض چیزیں جیسے وزن اور قافیہ وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وزن اور قافیہ شعر میں اگر نہ ہو تو اسے اس کا عیب تصور کیا جاتا ہے قدیم شاعری میں، بلکہ جدید شاعری میں یعنی جدید دور میں بھی یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وزن اور قافیہ سے بالکل آزاد ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جدید شاعری میں 3 طرح کے شعر ہیں، اس میں ایک ہے جس کو آزاد شاعری کہا جاتا ہے۔ تو آزاد شاعری میں قافیہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وزن ہوتا ہے، اور اس میں بس یہ کہ وہ پورے برابر ترتیب سے نہیں ہوتا ہے۔ کہیں گے مثلا مستفل 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 مستفل، کوئی 3 مصرے کا ہوگا تو اس کا ہوگا، کوئی 1 ہوگا، کوئی اس میں 4 ہوگا، ہر صورت میں وہ گایا جا سکے گا۔ تو اس کو جو ہے فری ورس جس کو کہا جاتا ہے آزاد شاعری، اس میں مطلب یہ کہ نغمہ ہوتا ہے لیکن قافیہ نہیں ہے، اور برابر سے 2 مصرے نہیں۔ دوسرا ایک جس کو بلینک ورس کہا جاتا ہے، شعر المرسل۔ شعر المرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس میں باقاعدہ 2 مصرے بھی ہیں لیکن قافیے کی پابندی نہیں کی گئی، اس کو بلینک ورس یا شعر المرسل کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے جس کو پروز پوئٹری کہتے ہیں، نثر الشعر المنثور کہا جاتا ہے، نثری نظم۔ نثری نظم یہ ہے کہ مطلب وہ شاعرانہ الفاظ ہیں، بس اس میں نہ کوئی نظم نغمہ ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ قافیہ ہے، تو اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے، کوئی وہ نثری کے ضمن میں شمار ہوتی ہے، شعر میں نہیں شمار ہوتی۔ تو 3 طرح کے یہ نمونے ہیں، مختلف لوگوں نے تجربے کیے ہیں، لیکن ان سب جتنے لوگوں نے تجربے کیے ہیں اس کے، ان کے ساتھ ایک چیز یہ وابستہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں یاد کرنی مشکل ہوتی ہیں۔ عموماً آزاد شاعری والے یا بلینک ورس والے اس کی شکایت کرتے ہیں، ان کا مقدر اتنا زبردست ان کا مقدر نہیں ہے جتنا قدیم شاعری کا ہے، جس کو شعر الطفیلہ کہہ کر کے اور شعر القدیم کہہ کر جیلین یاد کیا جائے تو ظاہر ہے کہ تو وہ کلاسک کا جو درجہ اختیار کر گئے ہیں دوسرے، اس کے مقابلے میں یہ نہیں، لیکن پڑھنا اسے بھی چاہیے، اور تجزیہ اس کا بھی کرنا چاہیے، معلومات اس کی بھی رکھنی چاہیے، بلکہ افکار کو جس طریقے سے آزاد یا شعر مرسل میں یا آپ کا کہتے ہیں نثری نظموں میں جس طریقے سے افکار کو پیرو دیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو پرانے قصائد تھے اس میں اس طریقے سے مطلب یہ تو آپ موازنہ کر رہے ہیں لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، جس تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ پرانے شعر میں لبید کا جو افت الدیار محلها فمقامها بمن تعبد غولها فرجم، یہ بھی ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، شروع قصیدے سے لے کر کے آخر تک جس طرح سے ترتیب ہے، انہوں نے ایک شعر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کہا ہے، یہ ایک دم لاجواب ہے، عجیب انداز، وہ پورا انہوں نے موازنہ مقابلہ کیا، مطلب خصب اور جذب کا۔ عربوں کے یہاں ہوتا ہے کہ کبھی ہریالی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ایک انسان کس طرح سے اس کا ساتھ تفاعل کرتا ہے، حیوانات کیسے، وہ اس کا شروع سے لے کر کے آخر تک۔ بالکل بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ عربی شاعری میں اگر آپ لوگ ایسے سمجھتے کیا ہیں کہ عموماً بس ایسی بے ترتیب بس ابیات جمع کر دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ شاعر پورا قصیدہ تقریباً ایک وقت میں کہتا ہے، خود آپ شاعر ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ 2-3 قسطوں میں وہ ایک نظم پوری کرتے ہوں، لیکن عموماً وہ جو شعراء ہوتے تھے بڑے بڑے، ان سے یہ منقول ہے کہ وہ ایک ہی بار میں وہ جوش میں آتے تھے، پتہ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد پھر پورا قصیدہ پوری نظم، اور اس کے بعد اپنے راوی کو دے دیتے تھے، وہ جا کر کے وہ خاص طور پر جریر اور فرزدق اور اختل کے درمیان جو مناقضات ہوئے تھے، نقائض، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اسی وزن اور اسی نظم پر کہتا اور بالکل مسلسل ترتیب کے ساتھ۔ اور قصائد کے اندر جو قدیم شاعری میں جاہلی شاعری یا اسلامی شاعری میں جو ترتیب بتائی گئی ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے عمود الشعر، عمود الشعر جس کا ابن قتیبہ نے ذکر کیا شعر و شعراء میں، تو اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ عام طور پر شروع میں غزلی مطالعے ہوتے ہیں جس میں منہدم مکانات اور ان سب چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں پچھلی یادیں وابستہ ہیں شاعر، پہلے اس کا ذکر کرے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ کسی سواری کے ذریعے تو یا تو گھوڑے کے ذریعے یا اونٹنی کے ذریعے اس کا ذکر کرے، تو اب وہ اونٹنی اور گھوڑے اس کی تصویر اور جو راستے میں جو کچھ مناظر نظر آئے اس کی تصویر کھینچی، پھر وہ مقصود تک پہنچ گیا اس آدمی تک کہ جس کی تعریف کرنا مقصود ہے یا جس کے مدح میں وہ قصیدہ کہہ رہا ہے، تو اب پھر اس شخص کا ذکر کرے گا کہ وہ اس گھوڑے کے ذریعے میں وہاں تک پہنچ گیا ہے، اونٹنی کے ذریعے۔ اب اس کے بعد آخر میں کچھ تجربے کی چیزیں جو زندگی کے تجربات اس کے وہ آخر میں پیش کرتا ہے۔ اکثر شاعری جتنے قدیم شاعری اس میں بعد میں عباسی دور میں لوگ اس کے خلاف بھی، اب وہ مثلا ابو نواس ہے، اس نے وہ خمریات کے ذریعے شروع، دع عنک لومی فإن اللوم اغراء وداوینی باللتی کانت ہی الداء، کیا بات ہے، یعنی یہ شرابی کے ذریعے ہمارا علاج کرو، اگرچہ بیماری لاتی ہے لیکن اسی کے ذریعے میرا علاج میری ہی بیماری ہے۔ تو یہ ہے کہ قدیم شاعری کا مرتبہ مت گرائیے، جدید شاعری میں لوگوں نے تجربے کیے ہیں، اس تجربے اور یہ تجربہ بھی جو ہے دراصل اصل میں یہ مغربی شاعری کی تقلید یا مطلب نہیں، اصل میں جب یہ دیکھا گیا کہ وہاں اس شاعری سے مطلب ایک نثر جو ہے نا، جن افکار کو کامیابی کے ساتھ نہیں مطلب جن افکار کی ترسیل نہیں کر پاتی، اور یہ جو شعر کے جو یہ اصناف ہیں وہ کامیابی سے ان افکار کی ترسیل کر لے جائیں گے اور زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے، تو ان لوگوں نے کیا اور پھر اس تجربے کو عربی میں، اردو میں بھی، مشرقی ادب میں ماشاء اللہ سب لوگوں نے کیا، اور ظاہر ہے کہ ہر ادب کا اپنا بہرحال ایک مطلب کیا کہتے ہیں کہ مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کے فوائد ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بعد کے ادوار میں خاص طور سے جو نئی شاعری ہوئی ہے شعر حر وغیرہ کے نام سے، تو جس طرح سے افکار
کا ایک پورا ایسا لگتا ہے کہ پیرو دیا گیا ہے، ایک بہت اچھی تصویر بنا دی گئی ہو، تو وہ جو کیفیت اچھا بڑا شاعر ہوگا تو عربی میں مثلا نازک الملائکہ عبد الوہاب البیاتی، بالکل ان لوگوں نے واقعی شاعری کی، لیکن ان کے نام پر جو دوسرے لوگ اب شاعری کر رہے ہیں وہ بدنام کر رہے ہیں اس شاعری کو، اور اس فن کی اس بلندی تک اگر کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے. اور مطلب یہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا شیخ، وہ شعر حور یا شعر مرسل یا پھر منظوم نثر جو ہے نا، اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل آزادی ہے، جو من میں آیا آپ نے لکھ دیا وہ شاعری ہو گئی، تو وہ بالکل ایسا نہیں ہے شیخ. ہم لوگ اب اپنے آخری پڑاؤ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. نظم و نثر سے متعلق عربی نظم و نثر سے متعلق شیخ سے یہ گفتگو جاری ہے. شیخ ہم یہ چاہیں گے کہ ایک آدمی اس راستے سے جو آپ نے بتایا ماشاءاللہ، اس راستے سے وہ پڑھتا وہ پہنچتا ہے ماشاءاللہ، وہ اس نے کسی منتخب ایک مطلب کتاب کو لیا اور ماشاءاللہ جو انتخابات کی روشنی میں پڑھا، اس کے بعد اس کی ایک استعداد ماشاءاللہ ہو گئی. اب دوسری چیزیں بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو اب اگر وہ کچھ منتخب شروع سے لے کر کے ابھی تک لے آ کر کے، تو اگر دور جاہلیت سے لے کر کے جاہلی دور سے لے کر کے آج تک اگر ایک ترتیب آپ سے مطلب ریکمنڈیشن مانگا جائے کہ کون کون سی کتابیں ہیں جیسے نثر میں بھی اور نظم میں بھی جو آپ ریکمینڈ کریں گے تو دیکھیے اس میں دو طرح کی کتابیں ہیں. ایک تو وہ انتخابات کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا، اس انتخاب کے طریقے میں جو اچھے انتخابات ہیں قدیم ادبی یا شعری انتخابات، تو اس میں البیان الطبین جاہز بھی، یعنی بہترین جو نمونہ کلام ہے، چاہے وہ مجانین، نوکا اور اولاد اور عورتوں کا کلام ہو، اور بہترین خطب اور محاضرہ، سب کو جمع کر دیا. جو فصیح ترین کلام تھا ان تک پہنچا تھا، اس کو 255 میں اس کی وفات ہوئی جائز کی، تو البیان الطبین. دوسری کتاب جو ہے الکامل مبرد، اس میں بھی بہت اچھے اشعار کا انتخاب کیا ہے، اور پھر بہت سے خطب ہیں اور دوسری ان کی تشریح. تیسری جو ہے امالی ابو علی القانی، اس میں بھی اس نے اور بھی نوادر شعر اور لغت اور دوسری چیزیں بھی شامل کی. اور چوتھا ایک انتخاب ہے زہر الآداب حسری القیروانی کی، 5ویں صدی کے وہ بھی تھے. تو یہ اس طرح کے انتخابات تو بہت ہیں موجودہ دور تک ہیں، لیکن یہ اگر شروع کے یہ انتخابات پڑھے جائیں تو تقریباً قدیم شاعری. اور پھر یتیمۃ الدہر ثعلبی کی اگر پڑھ لیں تو یتیمۃ الدہر میں مطلب ہے کہ 5ویں صدی کے وسط تک کے پورے مشرق و مغرب میں جو شاعری کے مختلف نمونے تھے ان کا ذکر مل جائے گا. اور پھر اشعار کے جو انتخابات ہیں جیسے شعر و شعراء ابن قتیبہ کے یا طبقات فول الشعراء، اس میں بھی شعراء کا ذکر ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، طبقات شعراء ابن المعتز وغیرہ. اور سب سے بڑی کتاب اس سلسلے میں جو ہے جو موسوعہ ہے بلکہ وہ الاغانی ابو الفرج الاصفہانی، بلکہ صاحب ابن عباد بہت مشہور وزیر تھا، 385 میں وفات ہوئی. وہ جب بھی کہیں جاتا تھا اغانی پوری لاد کر کے لے کے چلا جاتا تھا، جس کا تک وہ ایک کتاب کافی ہے، دوسری ساری کتاب. تو مذہبی لوگ تو بہرحال اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے اس میں واہی تباہی روایات ہیں، لیکن ہم ادبی ناحیے سے اس پر بات کر رہے ہیں، خاص اگر زبان آپ کو جاننی ہے، نمونے جو ہیں کلام کے یا مختلف جو چیزیں ہیں بیان کی گئی. تو یہ انتخابات تو کچھ جو نوعیت میں نے بتائی ایک قسم ہوئی انتخابات کی. دوسرے جو انہوں نے اوریجنل انداز میں خود انہوں نے لکھا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا شاعری کے بڑے اچھے جو اعلام ہیں، تو ان میں جو چیزیں نثر کی ہیں ان میں چند چیزیں تو مطلب کہ چوٹی کی ہیں پڑھنے کے لائق، کچھ مترجم ہیں کچھ غیر مترجم ہیں. جیسے کلیل و دمنہ ہے، حیوانات کے قصوں سے متعلق، اس کا لاجواب ہے اور کیا پیارا اسلوب ہے، زبردست. اسی طرح سے جاہز کی کتاب ہے البخلا، بخیلوں کی جو تصویر کشی اس نے کی ہے اور جس انداز میں ان کا مذاق اڑایا ہے وہ بس پڑھنے کے لائق ہے. اسی طرح تیسری ایک کتاب ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا ادیب میں سمجھتا ہوں، جاہز سے بھی بڑا ادیب سمجھتا ہوں اس کو، ابو حیان توحیدی. اس کی کئی کتابیں، اس میں ایک کتاب ہے مطالب الوزیرین یا اخلاق الوزیرین، دونوں نام سے چھپتی ہے. تو اخلاق الوزیرین اس میں صاحب ابن عباد اور ابن العمید، ان دونوں کا اس نے جو مذاق اڑایا ہے، جس انداز میں اس کی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہ بس وہ بھی پڑھنے کے لائق چیز ہے. مطلب اس کے بارے میں جب تک وہ پڑھیں گے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی. کچھ لوگوں نے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر اجمل اصلاحی صاحب، وہ کہتے ہیں میں نے 7-8 بار اس کتاب کو. کیا بات ہے. اچھا. اسی طرح مثلا توق الحمامہ ایک کتاب، جس میں حب و حب کے مختلف جو تجارب ہیں وہ ابن حزم نے کتاب لکھی توق الحمامہ کے نام سے. حب کے جو مختلف مظاہر ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اس نے اپنے زندگی میں تجربے کیے ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر. ایک کتاب اور ہے جو بہت مشہور ہے، پڑھی پڑھائی جاتی ہے، مقامات حریری. مقامات حریری کو بعض لوگ مطلب اس کا درجہ گھٹاتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایسی وہ مؤثر کتاب تھی کہ اس کی تقلید میں تقریباً 1000 سال تک لوگ اس کی تقلید کرتے رہے، اور کتنے لوگوں نے مقامات لکھے. وہ تو اس کا بنیادی فکر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک شخص ہے اور وہ اپنے قادر الکلامی اور اپنے فنکارانہ انداز میں خطاب کرنا،
چولے بدل بدل کر کے مختلف جگہ جانا اور لوگوں کو ٹھگنا اور بیوقوف بنانا، یہ کس طرح سے اس نے کیا ہے. تو اصل اس میں اس قصے کی اہمیت اتنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنا اس نے الفاظ استعمال کر دیے ہیں، ان غریب الفاظ کے معنی سمجھنے میں آپ کو تو مقامات پڑھیے وہ سارے الفاظ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے علاوہ یعنی مقامات کے علاوہ ایک میں نے بتایا تھا ابو العلا مارری کی رسالۃ الغفران، جنت و جہنم میں جا کر کے اس نے پھر شعر پر تنقید ہے یا ہر ایک شعر پوچھتا ہے، شعراء سے ملاقات ہے وغیرہ. یہ جیسے ڈانتے جو ایک بہت مشہور اٹالین تھا، ان کی ڈیوائن کامیڈی ہے، تو اس طرز کی ہے اور اس سے پہلے کی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے دونوں کے درمیان تعلق بھی دکھانے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ مثلاً ایک شخص نے ایک ڈائری لکھی ہے، اسامہ بن منقذ، 584 میں وفات ہے. صلیبی جنگوں میں جب وہ آئے ہیں عیسائی لوگ تو ادھر شام کے علاقوں میں اور اس میں جس انداز میں ان لوگوں کا رہنا سہنا ان کے لوگ کرتے تھے، اس کی تصویر کشی کی. کتاب ہے الاعتبار اسامہ بن منقذ، وہ پڑھنے کے لائق چیز ہے. اس طرح کی دسیوں کتابیں بتا سکتا ہوں موجودہ دور تک. لیکن سب سے زیادہ جو اہتمام کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں مغربی لوگ، جو جس کی وجہ سے وہ مشرق کو وہ جانتے ہیں. سب سے زیادہ وہ الف لیلہ و لیلہ کو پڑھتے ہیں، اگرچہ اس کی بہت زیادہ ادبی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خیال اور وہ بغداد کیسا تھا اور کیا تھا، وہاں کی تہذیب کیا تھی، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے وہ بہترین کتاب. بجائے اس کی کیا 50 کتابیں پڑھیں، الف لیلہ پڑھیں آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن ہے کہ اس میں فحاشی اور موجون وغیرہ کا بھی عنصر ہے، اس لیے اس کو بہت پڑھنے کا میں مشورہ نہیں دوں گا، لیکن پڑھیں پڑھنے کے. اور دوسرا ہے وہ ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ، وہ جو اس نے سفر کیے ہیں مختلف جگہوں پر وہ گیا ہے اور ساری جگہوں پر اپنے جو داستان خود اس نے نہیں لکھی ہے. دیکھیے کمال کی بات، وہ سب جگہ گیا، شادی بھی کی، اس کے بعد ہندوستان میں بھی رہا 7-8 سال تک، اور پھر وہ واپس آنے کے بعد اس نے ابن جزئی جو مشہور مصنف ہیں، مفسر ہیں، تفسیر علوم تنزیل تفسیر ابن جزئی کے، ان کے لڑکے جو محمد یا ابو عبداللہ نام کے تھے، ان پر املا کرائی. یعنی وہ بیان کرتے تھے کہ ایسے ایسے ایسے، مثلا میں مصر میں گیا تو یہ تھا، اور فلاں جگہ گیا وہ، اور وہ اس کو اپنے اسلوب میں انہوں نے زبردست. اور دمشق میں گیا تو وہاں ایسا پیش آیا، ہندوستان میں گیا تو یہ سفر نامہ بھی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وہ 7ویں-8ویں صدی ہجری میں دنیا کی کیا حالت تھی اور ہر جگہ کی تہذیب کی کیا حالت تھی. مثلا ہندوستان کے بارے میں حساب پڑھیے تو وہ زمانے میں کھانے پینے، ان کے عادات اطوار، ان کے پھل فروٹ کیا تھے اور کس طرح راستے تھے، کس طرح شادی بیاہ کی رسمیں، سب چیزیں اس نے بیان کی. تو یہ چیزیں نثر میں پڑھنے کی. اور جہاں تک شعراء کا تعلق ہے تو میں تو شعراء کے نام میں لوں گا. ان شعراء کو ہر دور کے ان نمائندہ شعراء کا، چند کا شعراء کا نام لیتا ہوں. مثلا جاہلی دور میں چار جو ہم لوگ یہاں تک آئے کہاں. اچھا ابھی نہیں شاعری میں پہنچے؟ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، نثر کو یہاں تک لائیے نا آج تک. نثر میں ایسا ہے نا کہ وہ 8ویں-7ویں صدی ہجری تک جو نثر کی کتابیں لکھی گئی، بس اس وقت تک وہ اوریجنل نثر تھی. اس کے بعد تو سب وہی مقامات کے طرز پر ہے. تو جو جس کے اندر کوئی انفرادیت نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور وہ سب مقامات کے طریقے پر. ہاں بہت سے جیسے خطبوں کے نمونے، خطب یا رسائل، تو ان سب کو جمع کر دیا بعض لوگوں نے. مثلا ایک احمد ذکی صفوت تھے، انہوں نے جمہرۃ خطب العرب کے نام سے جتنے اچھے برے جو بھی خطبے میرے سب جمع کر دیا. اس طرح جمہرۃ رسائل العرب میں جتنے رسائل تھے ان کے وہ سب جمع کر دیے. اسی طرح انہوں نے 2 آدمی اور تھے مصر کے، انہوں نے ایام العرب یعنی جو لڑائیاں ہوئی تھیں جاہلی دور میں، اسلامی دور میں، اور اس میں جو ضمن میں جو فنکارانہ انداز میں اس کی تصویر کشی کی ہے لوگوں نے، لکھنے والوں نے، تو وہ سب جمع کر دیا. ایام العرب فی الجاہلیہ، ایام العرب فی الاسلام. اسی طرح سے قصوں اور کہانیوں کے جو نمونے ملتے ہیں مختلف کتابوں کے اندر، ان میں سے چھانٹ کر کے جمع کر کے قصص العرب کے نام سے 4 جلدوں میں تیار کی. تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں، قصص العرب، ایام العرب فی الجاہلیہ، ایام العرب فی الاسلام، جمہرۃ رسائل العرب، جمہرۃ خطب العرب، یہ 4-5 کتابیں بہت اچھی ہیں کہ نثر کا جتنا بڑا بے ذخیرہ ہے وہ مطلب اس کو کور کر لیتا ہے. اور اچھے جتنے اچھے مطلب رسالے ہیں نثر کے، مثلا ابن المدبر کا ایک رسالہ ہے، ابن المقفع کا ایک رسالہ ادب الکبیر الادب الصغیر ہے، اور بھی یعنی بڑے سب شعراء ادبا کے. کسی بھی ادیب کو دیکھیے اور اس کے بعد اس کا جو کوئی چھپا ہوا حصہ. ابن زیدون ایک بہت بڑا مشہور شاعر تھا، تو ابن زیدون شاعر بھی تھا بہت بڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے نثر میں بھی 2 رسالے لکھے. ایک رسالہ جدیہ کہا جاتا ہے، ایک رسالہ الہزلیہ کہا جاتا ہے. تو ایک میں مذاق اڑایا ہے اور ایک میں اس نے مطلب سنجیدگی کے ساتھ بات چیزیں لکھی. ان دونوں کی بھی بڑی اہمیت ہوئی. اس کی شرحیں لکھی گئی، صفدی نے اور اس نے کتنے شرح لکھی.
تو اس طرح کی جو فنکارانہ تحریریں ہیں، نثر کی جو چیزیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، ان کے نمونے ظاہر. اور وہ تاریخ ادب کی جو میں نے حنا فاخوری کی جو کتابیں میں نے بتائی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے. اب جدید دور میں آئیے، جدید دور میں جو بڑے بڑے اعلام ہیں، کتاب، مشاہیر، تو اس میں جدید دور میں جیسے جو مشہور 5 اساتین ادب، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں اردو ادب کے اساتین مانے جاتے ہیں، سید ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، نذیر احمد، محمد حسین آزاد. تو اسی طرح سے جدید جو عربی ادب کے 5 اساتین مانے جاتے ہیں، اس میں طہ حسین ہیں، احمد امین ہیں، عقاد ہیں، عبد الرحمن شکری ہیں اور ابراہیم عبد القادر المازنی. اگر آپ کو مزاحیہ تحریریں پڑھنی ہو، ان سے دلچسپی ہو، جیسے کسی نے رشید احمد صدیقی کو پڑھ رکھا تو پڑھے ابراہیم عبد القادر المازنی کو، کیسے لکھتا ہے اور کیا لکھتا ہے. پڑھتے ہوئے آپ ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. بعض تحریریں اس انداز کی ہیں. اس کی بہت مشہور کتاب ہے حساد الحشیم کے نام سے. تو ان مؤلفین کی جو بھی کتاب آپ کو نظر آئے، کسی نے آبیتی لکھی ہے، مثلا الیام ہے طہ حسین کی، حیاتی ہے احمد امین کی، کسی نے اور دوسری علمی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جس نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ادبی انداز میں لکھا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ادبا ہیں جو مثل منفلوطی ہیں، مصطفیٰ صادق رافعی ہیں، احمد حسن زیات ہیں، محمد حسین ہیکل ہیں، یہ مصر کے مشہور ادیب ہیں. آپ جائیے، اب بہت سے لبنانی ادیب ہیں یا مہجری ادبا ہیں، بالکل، جو ان میں مثلاً ایلیا ابو ماضی ہیں، یا اسی طرح سے ایک جس نے میخائیل نعیمہ وغیرہ ہیں. میخائیل نعیمہ کے علاوہ ایک جبران خلیل جو سارا رومانٹسزم سے متاثر، یعنی وہ خیالی دنیا میں، بلکہ شاعری اور غیر عربی جو حلقہ ہے وہ جبران کی وجہ سے ہی عربی ادب کو اسی حیثیت سے جانتا ہے. بلکہ آپ سوچیے، اندازہ لگائیے کہ یہ مہجری ادبا تقریباً 18ویں صدی میں یا 19ویں صدی کے شروع میں وہ چلے گئے تھے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے امریکہ 19ویں صدی میں، اور وہاں جا کر کے پورے جالیہ، عربی جالیہ یا قائم ہو گیا، اور وہاں انہوں نے بھی اس چیز کو جاری رکھا، وہاں پرچے بھی شائع کیے اور لکھے. باضابطہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی رابطۃ الادبیہ. بلکہ موجودہ دور کے جو نثر کے انتخابات میں ایک بہت اچھی کتاب ہے، اگر وہ کہیں دستیاب ہو، میرے پاس تھی، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی، بلاغت العرب فی القرن العشرین. زبردست. یہ تقریباً 1936-40 کی چھپی ہوئی ہے، بلاغت العرب فی القرن العشرین. اس میں اسی طرح کے نثری انتخابات سارے وہ دیے ہیں، اور بہت ہی اچھے انتخابات ہیں، بہت مؤثر قسم کے. تو ان شعراء یا ادبا کی جو بھی چاہے نثری تحریریں آپ پڑھیں گے، مقالات کی شکل میں ہوں یا قصے کی شکل میں ہوں. قصے میں جیسے محمود تیمور ہیں، احسان حقی ہیں، اور بہت سے دوسرے ماشاءاللہ. تو ہم لوگ اس سلسلے کو شاعری کی طرف لے کر آتے ہیں، کن شعراء کو وہاں پڑھنے کا مشورہ دیں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں، سلسلہ وار نام. شاعری میں وہ تو بے شمار، یعنی کئی 100 شاعر ہیں، جن میں سے ان 100 میں سے پھر چند کو منتخب کر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں. مثلا جاہلی دور میں 4 جو بڑے بڑے مشہور ہیں، امرؤ القیس، زہیر، النابغہ، العشا. یہ 4 ہیں، 4 رنگ کے ہیں، اور ہیں تو بہت سے، 4 کو پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ آئیے اسلامی دور میں، حسان بن ثابت اور الحطیئہ اور خنسا، اور ایک ہے کعب بن زہیر، جن کا مشہور قصیدہ ہے وبانت سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرها لم يفت مقبول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پورا قصیدہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی تھی، ان کا خون وہ کر دیا. قصیدہ بردہ کے نام سے، ہاں، جو لیکن قصیدہ بردہ کے نام سے ایک دوسرا قصیدہ ہے، بوسیری کا قصیدہ ہے. بوسیری کا قصیدہ ہے وہ امین تذکری جیران بذی سلمی مزجت دم عن جرا بمخلط مدمی. وہ 7ویں صدی کے تھے، 694 وفات. بالکل. تو کچھ لوگ اس کو بھی بردہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چادر دی تھی، لیکن قصیدہ بردہ کے نام سے دراصل وہ قصیدہ بانت سواد. اچھا، اس کے بعد پھر آپ آئیے عمومی دور میں، تو 3 بہت مشہور شاعر جو آپس میں لڑتے بھڑتے رہے، اور نقائص کے نام سے ان کی جو قصائد ہیں، جریر، الفرزدق اور الاخطل. اختل دیکھیے عیسائی تھا، لیکن اس زمانے کے بڑے شعراء میں شمار ہوتا ہے، اور صرف اس وجہ سے وہ کافر ہے یا عیسائی ہے ایسا نہیں تھا کہ اس کی پذیرائی نہ. لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کس نے شاعری واقعی کی ہے، کس نے نہیں کی ہے، اور نیند نہیں آتی تھی اس وقت جب کہ جریر مثلاً اگر فرزدق پر کوئی اس کے خلاف کہہ دیتا تھا تو فرزدق کہ پورا ایک نظم نہیں کہہ لے تو سوتا نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد اور آئیے جریر فرزدق کے بعد اب عباسی دور کی ابتدا اور عمومی دور کے انتہا میں، تو اس میں بشار ابن برد، یہ تھا تو مطلب ہے کہ بہت بڑا شاعر، اندھا تھا، سوچیے اندازہ لگائیے، نابینا تھا، اور اس نے ایسے شاعری اور ایسی غزلیں اور ایسی نظمیں کہی ہیں، ایسی چیزیں کی کہ مطلب اس کا پورا دیوان نہیں موجود ہے، لیکن جتنا ہے اتنا بھی بہت ہے اس کا. ہاں،
ابو نواس ایک دوسرا شاعر، سارے خمریات اور سارے واحیات شاعری اس نے کی، لیکن ایک شاعرانہ بہرحال اس کا اس کا دوسرا ایک ہے زہد کے میدان میں شاعری کے ابو العطاہیہ، یہ ہوئے 3 جو مشہور ہے۔ اچھا عباسی دور میں اور جو پھر بہت مشہور جو بڑے بڑے شاعر، بلکہ پورے سارے عربی شاعری کے 3 بڑے شاعروں کو اگر آپ چنیے تو وہ 3 یہ ہیں، ابو تمام، البحتری، المتنبی۔ کیا بات ہے۔ اچھا اسی میں اگر آپ شامل کر لیے ابو العلا معری کو بھی تو وہ 4، یہ فلسفی شاعر تھا، اور لیکن فلسفی ہی نہیں شاعر تھا، دوسری ایک شاعر اس کا جو ایک ہے لزوم ما لا یلزم، لزومیات بتایا، دوسرا سقط الظن کے نام سے، اس میں انہوں نے ہر طرح کی شاعری کی ہے، تو اس میں تکلف نہیں ہے، اس میں تکلف ہے، لیکن بہرحال اچھا اس کے بعد پھر جو بڑے بڑے شعراء ہیں ایسے کہ جن کا نام لیا جاتا ہے، ان کے قصیدے یا ان کے دواوین مشہور ہیں۔ اب اس میں مثال کے طور پر وہ البہا زہر، بہاؤدین زہر بہت بڑا شاعر تھا، اور مصر کا شاعر تھا، اور یہ ابھی بصیری کا ذکر ہے، بصیری نے اکثر تقریباً نعتیہ شاعری کہی، اور اس نعتیہ شاعری کے تتبع میں پھر دوسرے بہت سے لوگوں نے نعتیہ شاعری کی۔ اب برعی ہے ایک یمن کا شاعر، اس نے وہ ساری اکثر شاعری جو ہے نعتیہ شاعری کی، اور اب وہ پھر تقریباً وہی 7ویں 8ویں صدی کے بعد سے ضعف شروع ہو گئی، وہی جو کیفیت رہی، وہی کیفیت نثر میں ویسی وہ ہیں۔ بعض شعراء ہیں جن کے ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، لیکن یہ کہ وہ بحیثیت شاعر کے پورا دیوان اس کا اس لائق نہیں ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، یا کہ اس میں کچھ قصیدے آپ کو ملیں گے۔ یہ جتنے متاخرین 8ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی ہجری تک یہی حال ہے، ابتکار اور جدت سب ختم، جیسے دوسرے علوم اسلامیہ کا حال ہے ویسے ادب پورا زوال ہی تھا، زندگی کی عکاسی تھی، لیکن کچھ لوگ اس فکر کے خلاف بھی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ پورے طور پر بالکل ہی زوال تھا، ہر دور میں کچھ لوگ مفکرین رہے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے امام ابن تیمیہ 728 میں ان کی وفات، بہت بڑے مفکر۔ ابن خلدون اس نے ایسی کتاب لکھ دی ہے، مطلب مقدمہ جو فلسفہ تاریخ کا، اس جیسی کوئی کتاب پورے اس میں نہیں ہے، وہ 808 میں وفات ہوئی۔ اسی طرح سے شاطبی کو دیکھ لیجیے، موافقات لکھی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں نہیں رہے ہیں، کچھ لوگ رہے ہیں، مفکرین ہیں، بڑے بڑے لیکن شعر اور ادب کے میدان میں مطلب بعد میں جو جدت پیدا ہوئی ہے وہ پھر 19ویں صدی سے وہ تجدید ہوئی ہے، اور جدید دور سے مطلب تو ایک پورا ایک حلقہ اس کی ایک دوبارہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اس لیے جدید دور پر ہم آئے ہی نہیں، ہمیں زیادہ گفتگو اور نہیں گفتگو ہو پائی ہے تو، اور صحیح سچی بات یہ ہے کہ بلکہ جدید دور میں جو ادب تخلیق کیا گیا اور جو شاعری منظر عام پر آئی، اور اس کی وجہ سے سچی بات یہ ہے کہ ادب کا جس طرح سے دائرہ وسیع ہوا، اور یہ جو پیغام ہے جتنی کامیابی سے لوگوں تک پہنچا، وہ اپنے آپ میں ایک بڑا خوبصورت مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم شیخ سے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا وقت بھی بہت تیزی سے نکل گیا ہے، یہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت کس صورت رفتار سے نکل گیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ شیخ کی اتنی پیاری گفتگو، اتنی کارآمد گفتگو، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح ہمارے ناظرین شیخ سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اس ویڈیو سے بھی انشاءاللہ اس ویڈیو گفتگو سے استفادہ کریں گے، اور اس استفادے کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ جہاں تک اسے پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، اچھے کمنٹس دیں، کہیں اگر کوئی کمی نظر آئے تو وہ کمی بھی بتائیں، اور ہم بہت خوش دلی سے انشاءاللہ انشراح صدر کے ساتھ اپنی کمیوں کی تلافی کی کوشش کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ استفادہ عام ہو، اور ہم جس شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ تمام واقف ہیں، عام شخصیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک ہمارے بھائی نے شیخ سے متعلق جاننے کی گزارش کی تھی، تو ہم بتائیں کہ شیخ ہندوستان سے آپ کا تعلق ہے، ہندوستان میں صوبہ بہار میں مدھوبنی ضلع سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد محترم جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث رہے ہیں، اور آپ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے آپ کی فراغت ہے، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور پھر ام القریٰ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، ایم اے کیا ہے۔ آپ علم و ادب کی دنیا کی ایک معتبر شخصیت ہیں، تحقیق کے میدان میں، تراث کے میدان میں آپ الحمدللہ ایک اعتبار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تراث ابن تیمیہ اور ابن قیم کے مایہ ناز محقق کی حیثیت سے پورا عالم اسلام الحمدللہ آپ کو جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک باضابطہ اسکالر ہیں جو علوم و فنون کے مختلف زاویوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمارے وہ تمام احباب جنہوں نے مختلف موضوعات پہ ہماری شیخ سے گفتگو سنی ہے وہ انشاءاللہ اس کو انڈورس کریں گے، اور وہ استفادے کا جو یہ مرحلہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی طول دیں گے، دراز کریں گے، مختلف موضوعات
موضوعات پہ شیخ سے ابھی گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ ہفتے پھر ہم انشاءاللہ شیخ کے ساتھ لائیو ہوں گے اور عربی ادب سے متعلق گفتگو کا جو یہ سلسلہ ہے وہ خاص طور سے جدید دور جو ہے نا اس دور میں کس طرح سے اب شاعری پہ یا نثر پہ یہ ایک سرسری سی گفتگو کارگر نہیں ہوگی. خاص طور سے جو ڈرامہ لکھا گیا ہے, جو قصے لکھے گئے ہیں, ناول لکھا گیا ہے, شاعری نے جتنے روپ دھارے ہیں اور اس سے جتنی ساری کیفیات جو سامنے آئی ہیں, جو مشہور اعلام ہیں, استفادے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ ان تمام موضوعات کو لے کر ہم شیخ کے ساتھ آئندہ پھر لائیو ہوں گے. اور پھر جو مختلف موضوعات ہے, فلسفہ ہے, منطق ہے, علم و حکمت کی اور بھی بہت ساری راہیں ہیں اور الحمدللہ سب پہ شیخ کی اپنی الحمدللہ نگاہ ہے. تو انشاءاللہ ہم شیخ سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ان تمام احباب کے شکر گزار ہیں جو وقتاً فوقتاً دامے دیر میں قدم سخنے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ شیخ کو لائیو کریں. ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں, یاد دلاتے ہیں, پیسے بھی بھیجتے ہیں. اس کا مطلب شیخ اگر وہ تو ظاہر ہے دامے درمے کا مطلب تو پیسے ہی ہوتے ہیں. تو کچھ مل رہا ہے تو ہمیں بھی دیجیے, کمال کرتے ہیں. شیخ یہ دیکھیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغین ہیں, اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ درمے سے کم ہیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. تو انہی چند کلمات کے ساتھ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے, شیخ کے علم میں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.